اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به واشد الندامة لما رأوا العذاب۔ 20 روزہ دورہ تفسیر القرآن کا آج 10واں دن اور تیسری نشست ہے۔ ابھی ہم نے سورہ یونس کا 6واں رکوع پڑھنا ہے اور 11ویں پارے کا 11واں رکوع پڑھنا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ، اگر ہو ہر شخص گناہگار کے پاس جتنا کچھ کے ہے زمین میں، لفتدت بھی اس کو بدلے میں دے ڈالے، وَأَسَدُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ چھپائیں گے شرمندگی کو جب دیکھیں گے عذاب کو۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا انصاف سے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سن لو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ کہ ہے آسمانوں میں اور جو ہے زمین میں۔ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق، سن لو اللہ کا وعدہ ہے سچا، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یعنی مطلب یہ کہ جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، قیامت کے دن پوری کائنات کے بھرنے کے برابر مال اگر بدلہ میں دے دیں تب بھی عذاب سے چھوٹ نہیں سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے هو یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ الیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو آئی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء لما فی الصدور، اور شفا ہے تمہارے دلوں کے روگ کی، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ یعنی یہ سب قرآن کریم کی صفات ہیں، دل کی بیماریوں کا علاج ہے، اس میں ہدایت ہے، رحمت ہے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، آپ فرما دیجئے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے چاہیے کہ خوش ہو جائے، وہ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، وہ بہتر ہے اس مال سے جس کو وہ اکٹھا کرتے ہیں۔ قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ، آپ فرما دیجئے بھلا دیکھو تم جو اللہ پاک نے نازل کیا ہے تمہارے لیے رزق، فجعلتم منہ حراما وحلالا، تم اس میں سے کچھ کو ٹھہرا لیتے ہو حرام اور کچھ کو حلال۔ قل اللہ اذن لکم، کیا اللہ پاک نے تمہیں اس بات کی اجازت دی ہے، ام علی اللہ تفترون، یا اللہ پر جھوٹ گڑتے ہو۔ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، کیا خیال ہوگا جھوٹ باندھنے والوں کا اللہ کے متعلق قیامت کے دن، ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون، لیکن اللہ رب العزت لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے۔ مشرکین مکہ چونکہ اپنی طرف سے حلال چیزوں کو حرام اور حرام کو حلال ٹھہراتے تھے، تو اس کی ان کی بری سوچ پر ان کو تنبیہ کی گئی اور قیامت کے دن ان کا حال ذکر کیا گیا۔ یہ 6 رکوع ہو گئے سورہ یونس کے، 7واں رکوع شروع ہو رہا ہے، 11 ہو گئے، 11ویں پارے کے 12واں شروع ہو رہا ہے۔ وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن، نہیں ہوتے آپ کسی حال میں اور نہ پڑھتے ہیں اس میں سے کچھ قرآن۔ ولا تعملون من عمل، نہیں کرتے ہو تم کچھ عمل،
الا كنا علیکم شہودا، مگر ہوتے ہیں ہم تم پر گواہ یا موجود، تمہارے پاس موجود ہوتے ہیں، استفیضون فی، جس وقت کہ تم مصروف ہوتے ہو اس میں، وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض، اور غیب نہیں رہتا آپ کے رب سے ایک ذرہ بھر زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں، ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، اور نہ ہی اس سے چھوٹا اور نہ بڑا لکھا ہوا ہے کھلی کتاب میں۔ جی فرمایا جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ موجود ہے تمہارے اندر، تمہارے اعمال کو دیکھ رہی ہے، لہذا سب کا بدلہ اللہ پاک کے ہاں سے ملے گا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو جو اللہ کے ولی ہیں کوئی خوف نہ ہوگا ان پر نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی۔ مومنوں کی نشانیاں اور اللہ کے ولیوں کی نشانی بتا دی کہ اللہ کے ولی کی دو نشانیاں ہیں، نمبر ایک مسلمان ہو، نمبر دو متقی پرہیزگار ہو۔ جو مسلمان نہیں ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہندو جوگی یہ کتنے مجاہدے بسا اوقات کرتے ہیں، ایک ٹانگ کے سہارے گنگا کے کنارے ساری رات سارا دن کھڑے رہیں، کوئی اجر ان کو ملنے والا نہیں، اس لیے کہ ایمان نہیں ہے۔ اور ایمان کے بعد عمل صالح ہوگا تو بندہ متقی پرہیزگار ہے، اور ایمان کے بعد تقوی پرہیزگاری ہوگی تو پھر اللہ کا ولی ہے، ویسے اللہ کا ولی نہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے بڑی کامیابی۔ ولا یحزنک قولہم، نہ غم میں ڈالیں آپ کو ان کی بات، ان العزت للہ جمیعا، عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔ هو السمیع العلیم، وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، سن لو بے شک اللہ ہی کے لیے جو کچھ کہ ہے آسمانوں میں اور جو ہے زمین میں۔ ہما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، اور یہ جو پیچھے پڑے ہیں اللہ کے سوا شریکوں کو پکارنے والے، ان یتبعون الا الظن، نہیں پیروی کر رہے یہ مگر خیالات کی، انہم الا یخرصون، اور یہ عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور بنایا دن کو دیکھنے کے لیے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں سننے والے لوگوں کے لیے۔ یہ سب اللہ پاک کی قدرت کی نشانی جن کو بیان کیا جا رہا ہے۔ قال اتخذ اللہ ولدا، سبحانہ، وہ کہتے ہیں بنائی ہے اللہ نے اولاد، پاک ہے اللہ کی ذات اس سے۔ هو الغنی، وہ بے نیاز ہے، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ کہ ہے آسمانوں میں اور جو ہے زمین میں۔ ان عندکم من سلطان بہذا، ہاں جی نہیں ہے تمہارے پاس اس کی کوئی بھی سند اور دلیل۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم کہتے ہو اللہ کے بارے میں وہ باتیں جن کو تم خود نہیں جانتے؟ یعنی اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے فرشتے جو ہیں اللہ کی بیٹی ہیں، فرمایا کوئی اللہ پاک کی اولاد نہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، آپ فرما دیجیے کہ بے شک وہ لوگ جو گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ کامیاب نہیں ہوں گے۔ متاع فی الدنیا، یہ نفع ہے دنیا میں، ثم الینا مرجعہم، پھر ہماری طرف ہے ان کا لوٹنا، ثم نذیقہم العذاب شدید بما کانوا یکفرون، پھر ہم چکھائیں گے ان کو سخت عذاب ان کے کفر کی وجہ سے۔ یہ 7 رکوع ہو گئے سورہ یونس کے، 12 رکوع ہو گئے 11ویں پارے کے۔ 8واں رکوع سورہ یونس کا شروع ہو رہا ہے، 13واں رکوع شروع ہو رہا ہے 11ویں پارے کا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوح، پڑھیے آپ ان کے سامنے نوح علیہ السلام کے حالات۔ اذ قال لقومہ، جس وقت کہا انہوں نے اپنی قوم کو، یا قومی ان کان کبر علیک مقامی، اگر بھاری معلوم ہوتا ہے تم پر میرا کھڑا ہونا،
و تذکیری میرا نصیحت کرنا بآیات اللہ اللہ کی آیتوں سے فعلی اللہ توکلت میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے فاجمعوا امرکم تو تم سب مل کر اپنا کوئی کہہ لو کہ اکٹھ کر لو وشرکاکم اور اپنے شریکوں کو بھی بلا لو ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ پھر تم کو اپنے جو کام کرنا چاہتے ہو اس میں کوئی شبہ بھی نہ رہے ثم اقضوا الی ولا تنظرون پھر میرے متعلق کر گزرو اور مجھ کو مہلت نہ دو. یعنی نوح علیہ السلام کے حالات بیان ہو رہے ہیں تو اب 950 سال تک تبلیغ کی قوم نے نہ مانا تو پھر آخرکار یہ جواب دیا میرا اگر واضح نصیحت کرنا تم کو گراں گزرتا ہے تو میرے خلاف کوئی سازش کرنا چاہتے تو میرے کے کر لو بھائی. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ پھر اگر منہ موڑو گے تو میں نے نہیں چاہی تم سے مزدوری اس کی ان اجریہ الا علی اللہ میرا اجر تو اللہ کا ذمہ ہے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مجھ کو حکم دیا گیا کہ ہو جاؤں میں فرمان برداروں میں. یعنی میں دین کی تبلیغ کرتا ہوں میں اس پہ تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں تو پھر اب تمہیں میرے متعلق کوئی شبہ تو نہیں ہونا چاہیے میرے کو دنیاوی لالچ ہے. فَكَذَّبُوا فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ انہوں نے جھٹلایا ہر نوح کو ہم نے نجات دی ان کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے کشتی میں. وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ اور ہم نے ان کو نائب بنایا دوسروں کا. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور غرق کیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا ہماری نشانیوں کو. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ دیکھو کیا ہوا انجام ڈرائے ہوئوں کا یعنی جن کو دوزخ کے عذاب سے ڈرایا گیا واقعی وہ دوزخ کا ایندھن بن گئے. ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رَسُولًا پھر ہم نے بھیجے اس کے بعد رسول اِلیٰ قَوْمِهِمْ ان کی قوم کی طرف فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وہ لے کے آئے ان کے پاس کھلی نشانیاں. فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِن قَبْلُ تو وہ نہیں لانے والے تھے ایمان اس چیز پر جس کو پہلے جھٹلا چکے تھے. كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ اسی طرح ہم مہر لگا دیتے ہیں حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر. ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ مُوسَىٰ پھر بھیجا ہم نے ان کے پیچھے موسیٰ اور حضرت ہارون کو اِلیٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فرعون اور ان کے سرداروں کی طرف فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بآیاتنا اپنی نشانیاں دے کر فاستکبروا انہوں نے تکبر کیا وکانوا قوم مجرمین اور یہ مجرم لوگ تھے. فلما جاءہم الحق من عندنا جب آیا ان کے پاس حق ہمارے پاس سے قالوا ان ھذا لسحر مبین انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پہلے گزر گیا. قال موسیٰ تقولون للحق لما جاءہم انہوں نے کہا موسیٰ کیا آپ کہتے ہیں جی حق کے متعلق بات جب وہ آ گیا تمہارے پاس ہر موسیٰ علیہ السلام فرمایا کیا تم کہتے ہو حق کے بارے میں کوئی بات جب کہ وہ یا طرح طرح کی باتیں بناتے ہو حق کے متعلق جب وہ آیا تمہارے پاس اسحر ھذا کیا یہ جادو ہے ولا یفلح الساحرون جادوگر کامیاب نہیں ہوتے. میں جادوگر ہوتا تو میں تمہارے پر کامیاب تھوڑی ہوتا. اللہ پاک نے مجھے فتح عطا فرمائی جادوگروں کو ذلیل کیا اور بلٹے اڑتا مسلمان ہو گئے. قالوا اجئتنا لتلفتنا قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا انہوں نے کہا کہ کیا آپ لے کے آئے ہیں ہمارے پاس تاکہ ہمیں پھیر دیں اس دین سے جس پر تھے ہمارے باپ دادا وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ اور تم دونوں ہو جاؤ سردار یا تمہارے دونوں کے لیے ہو جائے سرداری اس زمین میں ہما نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ اور ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں. یعنی فرعونیوں نے یہ سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون دونوں یہاں کے حکمران بننا چاہتے ہیں اس لیے سب کچھ کر رہے ہیں. وقال فرعون اوتونی بکل ساحر علیم وقال فرعون اوتونی فرعون نے کہا لے آؤ میرے پاس ہر ماہر جادوگر کو. فلما جاء السحرۃ
پھر جب آگے جادوگر قال لهم موسیٰ، ہاں جی، ان کو حضرت موسیٰ نے کہا القوا ما انتم ملقون، ڈالو جو تم نے ڈالنا ہے. فلما القوا، جب انہوں نے ڈالا، قال موسیٰ ما جئتم به السحر، جو تم لے کے آئے ہو یہ تو ہے جادو. ان اللہ سیبطلہ، اب اللہ پاک ہے اس کو ابھی سے تہس نہس کر دے گا. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اور اللہ رب العزت نہیں سنوارتا فساد مچانے والوں کے کام کو. وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور سچ کرتا ہے اللہ حق بات کو اپنے حکم سے، اور اگرچہ ناپسند سمجھیں مجرم لوگ. یعنی چونکہ جادوگروں نے جو پیش کیا وہ جادو تھا، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھتے ہی فرما دیا یہ جادو ہے، جو تم نے پیش کیا یہ معجزہ نہیں ہے. اس لیے کہ نبی جانتا ہوتا ہے معجزہ کیا ہے اور جادو کیا ہے. جو ہی انہوں نے پیش کیا تو وہ جادو تھا، تاکہ تم نے پیش کیا جادو ہے، ابھی جو میں پیش کروں گا وہ معجزہ ہے، اور ابھی تمہارے جادو کو تہس نہس کر دے گا. چنانچہ ایسا ہی ہوا، جو رسیاں انہوں نے پھینکی تھیں، آپ نے ڈنڈا پھینکا، اجدہا اپنے رسیوں کو کھا گیا. یہ 8 رکوع ہو گئے سورہ یونس کے، 13 رکوع ہو گئے 11ویں پارے کے. آگے 9واں رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ یونس کا، 14واں رکوع شروع ہو رہا ہے 11ویں پارے کا. فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، سو نہیں ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر مگر کچھ لڑکے اس کی قوم کے، علی خوف من فرعون، فرعون کے ڈر سے، وملائہم ان یفتنہم، اور ان کے سرداروں سے کہ کہیں ان کو فتنہ میں نہ ڈالیں. وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور بے شک فرعون نے تو زمین میں تکبر کیا ہوا تھا. وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، وہ حد سے بڑا ہوا تھا. وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ، اس نے کہا، موسیٰ نے فرمایا یا قوم، یا میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا، اگر تم رکھتے ہو ایمان اللہ پر تو پھر اسی پر بھروسہ کرو. ان کنتم مسلمین، اگر ہو تم مسلمان. فقالوا علی اللہ توکلنا، انہوں نے کہا اللہ پر ہم نے بھروسہ کیا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے ہمارے پروردگار نہ ٹھہرائیے ہم کو آزمائش ظالم قوم کے لیے. ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، نجات دیجیے ہم کو اپنی رحمت سے کافر قوم سے. یہ جو موسیٰ علیہ السلام پر لوگ ایمان لائے تھے انہوں نے دعائیں کی. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، وہی کی ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت ہارون کی طرف، أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُم مِّصْرَ بُيُوتًا، کہ مقرر کرو اپنے قوم کے واسطے مصر میں سے گھر. وَجَعَلُوا بِيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور بناؤ اپنے گھر قبلہ رخ. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری سناؤ مومنوں. یعنی جو ایمان لے آئے اب شریعت کے احکام ان پہ لاگو ہوتے ہیں، لہذا نماز کا اہتمام کریں. وقال موسیٰ، حضرت موسیٰ نے فرمایا ربنا، اے ہمارے پروردگار، انک اتیت فرعون وملئہ زینۃ واموال فی الحیاۃ الدنیا، اے ہمارے پروردگار بے شک آپ نے دیا ہے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زینت کا سامان اور مال دنیا کی زندگی میں. ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے ہمارے پروردگار اس واسطے کہ وہ بہکائیں آپ کی راہ سے. ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اے پروردگار ان کے مالوں کو تباہ کر دیجیے اور ان کے سخت دلوں کو سخت کر دیجیے. فلا یؤمنوا، کہ وہ ایمان نہ لائیں. حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ دیکھ لیں وہ دردناک عذاب کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، فرعون اور اس کے سردار مانے نہیں، الٹا انہوں نے سازشیں کی. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی چونکہ ان کے اپنے مال پر دنیا کی رونق پر بھروسہ ہے، اس لیے اب یہی مال ان کی تباہی کا ذریعہ بن جائے. مالوں کو تباہ کر دیجئے اور وہ
اس وقت ایمان لائیں جب عذاب کو دیکھ لیں، چونکہ جب بندہ عذاب کو دیکھ لیتا ہے تو اس وقت ایمان معتبر ہوتا نہیں۔ چنانچہ فرعون کے ساتھ ایسا ہی ہوا کہ جب اس نے دیکھا کہ فرشتہ آگے جان نکالنے کے لیے غرق ہو رہا تھا، ڈوب رہا تھا، تو اس وقت اس نے ایمان کا اظہار کیا، فرشتے نے منہ مٹی ڈال دی۔ تو حضرت موسیٰ دعا کر رہے تھے، حضرت ہارون اس پر آمین کہہ رہے تھے، اللہ پاک نے دونوں کے متعلق فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول ہوگی۔ قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ پاک نے فرمایا تمہاری دونوں کی دعا قبول کر لی گئی۔ فاستقیما، تو آپ ثابت قدم رہیں، ولا تتبعان سبیل الذین لا یؤمنون لا یعلمون، اور مت چلیں ان لوگوں کے راستے پر جو نہیں جانتے۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، پار کرا دیا ہم نے بنی اسرائیل کو دریا۔ فاتبعہم فرعون وجنودہ، تو پیچھے ہو لیا ان کے فرعون اور اس کا لشکر، بغیم و عدوا، سرکشی کرنے کے لیے اور زیادتی کے لیے۔ حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا، کالا، تو فرعون نے کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، تو اس نے کہا میں ایمان لایا اس بات پر کہ اللہ کے سوا نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ ذات کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی ہوا فرمان برداروں میں سے۔ الآن، حکم ہوا کہ کیا اب کہتا ہے یہ، وقد عصیت، حالانکہ تو نافرمانی کر چکا قبل اس سے پہلے، وکنت من المفسدین، اور تو ہے فساد مچانے والوں میں، یا تو تھا رہا تو فساد مچانے والوں میں۔ فالیوم ننجیک ببدنک، آج ہم نجات دیں گے تیرے بدن کو، لتکون لمن خلفک آیا، تاکہ ہو جائے تو اپنے پچھلوں کے لیے نشانی۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بے شک لوگوں میں سے بہت سے لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ فرعون جب غرق ہونے لگا تو اس وقت کلمہ پڑھ رہا تھا، توحید کا اقرار کر رہا تھا، لیکن وہ معتبر نہیں ہوا۔ کہا گیا ہے اب تو کلمہ پڑھتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے زندگی نافرمانی کرتا رہا۔ چونکہ جب موت کے آثار بندہ اپنی آنکھ دیکھ لے تو اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی، اس لیے قبول نہ ہو، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ آج ہم تیرے جسم کو محفوظ کریں گے اور بعد والوں کے لیے عبرت بنا دیں گے۔ یہ وعدہ کیا تو یہ غیر مسلمانوں پر اعتراض کرتے تھے بھی تمہارے قرآن نے کہا کہ فرعون جو ہے فرعون جو ہے یہ تو تمہارے قرآن نے کہا کہ اس کی لاش محفوظ ہے، تو کہاں ہے محفوظ؟ تو کچھ عرصہ پہلے اسی دریائے نیل سے مصر سے جو ہے اس کی لاش برآمد ہو گئی، تو آج وہ عجائب گھر میں پڑی ہے مصر کے، تو بات قرآن نے کہی تھی وہ ثابت ہو گئی۔ یہ 9 رکوع ہو گئے سورہ یونس کے، اور 14 ہو گئے 11ویں پارے کے۔ 10واں رکوع سورہ یونس کا شروع ہو رہا ہے اور 15واں رکوع شروع ہو رہا ہے 14ویں پارے کا۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور جگہ دی ہم نے بنی اسرائیل کو پسندیدہ جگہ، اور روزی دی ہم نے ان کو ستھری چیزوں کی۔ فَمَا اخْتَلَفُوا، نہیں اختلاف کیا انہوں نے، حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، جہاں تک کہ آیا ان کے پاس علم۔ ان ربک یقضی بینہم، بے شک آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان باتوں میں جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اگر آپ کو شک ہے اس وحی کے بارے میں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ، تو پیچھے ان لوگوں سے جو پڑھتے ہیں کتاب، من قبلک، آپ سے پہلے، لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، بے شک آ چکا آپ کے پاس حق آپ کے رب کی طرف سے، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو آپ نہ پڑھیں شک کرنے والوں میں۔ یعنی یہ بتا دیا کہ بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے کامیاب کیا اور اسی سرزمین کا وارث بنا دیا جس میں ان کے لیے رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ آگے
قرآن کی ایک کہانی بیان کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا دیکھو آپ پر جو قرآن اترا بالکل سچا ہے، اگر آپ کو اس کے بارے میں شک ہے تو اہل کتاب کو دیکھ لو کہ ان پر بھی تو کتابیں اتری ہیں نا، تو اور وہ کتابیں سچی ہیں، جب وہ سچی ہیں تو آپ پر جو کتاب اتری وہ سچی کیوں نہیں ہے؟ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور نہ ہو جائیں آپ ان لوگوں میں جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو، فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ہوگے نقصان اٹھانے والوں میں۔ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، بے شک ثبت ہو چکی ان کے حق میں آپ کے رب کی بات کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اگر آئے ان کے پاس ہر قسم کی نشانی، ہاں جی، جب تک دیکھ نہ لیں گے دردناک عذاب کو، ہاں جی، اگر پہنچے ان کو ساری نشانیاں تو جب تک دیکھ نہ لیں گے دردناک عذاب کو، یعنی اس وقت تک پھر یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمنت فنفعها، سو کیوں نہ ہوئی کوئی بستی ایسی کہ ایمان لاتی، نفع دیتا اس کو اس کا ایمان لانا، الا قوم یونس، سوائے ہر یونسی قوم کے۔ لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، جب وہ ایمان لائے تو ہم نے ہٹا دیا ان سے ذلت کا عذاب دنیا کی زندگی میں، ومتعناہم الی حین، اور ان کو نفع دیا ایک وقت تک۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر چاہتا آپ کا رب تو ایمان لے آتے سارے کے سارے لوگ جو زمین میں ہیں اکٹھے۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کیا آپ ناپسند سمجھتے ہیں لوگوں کو کہ ہو جائے وہ سارے بے ایمان، ہو جائے وہ سارے با ایمان یعنی ایمان والے؟ تو کیا آپ زبردستی کرتے ہیں لوگوں پر کہ ہو جائے وہ سارے کے سارے ایمان والے؟ یہ موت کے آثار جب آنکھوں سے بندے کو دکھائی دیں تو اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہے، اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہے۔ تو عام قاعدہ یہی ہے، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہو گئی، حالانکہ انہوں نے عذاب کے اثرات دیکھے تھے۔ جب آسمان سے بادل آئے اور عذاب کے اثرات نظر آنے لگے تو موسیٰ حضرت یونس علیہ السلام علاقے کو چھوڑ کر چلے گئے، بھی قوم کو اوپر عذاب آئے گا اس لیے میں اس علاقے کو چھوڑ دوں۔ تو لیکن جب انہوں نے عذاب کے اثرات دیکھے تو سارے کے سارے میدان میں آگے سب نے اتباعی توبہ کر لی اور اللہ پاک نے توبہ قبول کر دی اور عذاب ٹال دیا۔ اور سوال یہ کہ ویسے جیسا فرعون کا ایمان تو قبول نہیں ہوا اس حالت میں، عذاب کے اثرات دیکھ کر پھر ان کا ایمان بھی قبول ہو گیا۔ بعض رات نے کہا کہ یہ جو ہے وہ ابھی وہ عذاب نہیں آیا تھا کہ جس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہے، ابھی تو صرف جس طرح ایک آزمائش ہوتی ہے کسی ابتدائی بندوں کو تنبیہ کرنے کے لیے معاملات ہوتے ہیں، چھوٹا موٹا اللہ پاک کوئی نہ کوئی سلسلہ عذاب کا بھیجتا ہے، وہ تھا، وہ عذاب نہیں تھا جو اجتماعی آنا تھا اور اس کی وجہ سے پوری قوم نے ہلاک ہونا تھا۔ تو لہذا اس لیے ان کا ایمان قبول ہو گیا اور اللہ پاک نے عذاب کو ہٹا دیا۔ جی وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایمان لائے مگر اللہ کی اجازت سے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور اللہ پاک ڈالتا ہے گندگی ان لوگوں پر جو عقل نہیں رکھتے۔ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ فرما دیجئے کہ دیکھو جو کچھ کہ ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، اور جو کچھ کام نہیں آتی نشانیاں اور ڈرانے والے ان لوگوں کو جو نہیں مانتے۔ ہاں جی،
فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، نہیں انتظار کر رہے یہ مگر ان لوگوں کے دنوں کا جو گزر گئے ان سے پہلے۔ قُلْ آپ فرما دیجیے فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، آپ ان کو کہہ دیں انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا، پھر ہم نے نجات دی اپنے رسولوں کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ، اور وہ جو ایمان لائے اسی طرح، حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہمارے ذمہ لازم ہے کہ نجات دے مومنوں کو۔ بتا دیا کہ یہ کفار جو ایمان قبول نہیں کر رہے تو یہ پہلے لوگوں کے ساتھ جو دن آئے عذاب کے اسی کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس طرح ان پر عذاب آیا تو ہمارے پر بھی آئے، تو ان کو پھر انتظار کرو، میں بھی تمہارے سے انتظار کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کا ایک قانون ہے کہ جب بھی کوئی نبی آیا اور اس نے دین کی دعوت دی، جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اللہ پاک نے ان کو نجات دی۔ فرمایا حقاً علینا ننجی المؤمنین، مومنوں کو نجات دینا ہم پر لازم ہے۔ حالانکہ کوئی بھی چیز اللہ پاک پر لازم نہیں ہے، اللہ پاک جس بندے کو بخشیں تو اللہ کا فضل ہے، تو پھر یہ کیوں کہا کہ ہم پہ لازم ہے؟ کوئی چیز اللہ پر لازم نہیں تھی، اس لیے کہ لازم کوئی اور بندہ کرتا ہے نا، اللہ سے اوپر کوئی اور ہے نہیں، تو اللہ پاک نے خود اپنے اوپر رحمت سے یعنی اپنے بندے پر رحم فرماتے ہوئے اپنے اوپر خود لازم کر لی ہے، ورنہ اللہ پر لازم نہیں تھی۔ یہ 10 رکوع ہوئے سورہ یونس کے اور 15 رکوع ہوئے 11ویں پارے کے۔ 11واں رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ یونس کا اور 16واں شروع ہو رہا ہے 11ویں پارے کا۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي، آپ فرما دیجیے اے لوگو اگر تم کو شک ہے میرے دین کے بارے میں، فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تو میں عبادت نہیں کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي تَوَفَّاكُمْ، میں تو عبادت کرتا ہوں اس اللہ کی جو تمہیں موت دیتا ہے، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھ کو حکم دیا گیا کہ میں ہو جاؤں ایمان لانے والوں میں، وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور یہ کہ سیدھا کیجیے اپنے چہرے کو دین پر یکسو ہو کر، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نہ ہو جائیں شرک کرنے والوں میں، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور مت پکاریے آپ اللہ کے علاوہ ان چیزوں کو جو نہ آپ کو نفع دے سکتی ہیں اور نہ نقصان۔ فَإِن فَعَلْتَ، اگر آپ نے ایسا کیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ بھی ہو جائیں گے ظالموں میں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر پہنچائے اللہ پاک آپ کو کچھ تکلیف تو اس کو کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے دور کرنے والا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر پہنچانا چاہے اللہ آپ کو کوئی بلائی تو نہیں ہے کوئی اللہ کے فضل کو رد کرنے والا۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، پہنچائے گا اللہ اپنا فضل اپنے بندوں میں جس کو چاہے گا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اللہ پاک ہے بخشنے والا رحم کرنے والا۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، آپ فرما دیجیے اے لوگو آ چکا حق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے، فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، سو جس نے ہدایت حاصل کی تو اس نے ہدایت حاصل کی اپنی ذات کے لیے۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو کوئی بہک گیا، فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، تو اس کا بہکنا پڑے گا اسی کے اوپر، یعنی اس کا نقصان بہکنے کا اسی کو ہے، گمراہ ہونے کا نقصان خود اسی کو ہے۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور میں تم پر کوئی زبردستی کرنے والا نہیں ہوں۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، پیروی کیجیے اس وحی کی، پیروی کیجیے اس وحی کی جو کی جاتی ہے آپ کی طرف۔ وَاصْبِرْ، اور صبر کیجیے، حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ، یہاں تک اللہ فیصلہ کر دے، فَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ سورہ یونس کا آخری رکوع تھا، جہاں بتا دیا کہ ہر قسم کا اختیار اللہ پاک کے پاس ہے، اس لیے اسی کے آگے جھکو، اسی کی عبادت کرو، کسی قسم کا شرک نہ کرو، شرک کرو گے تو اس میں دین اور دنیا دونوں کا نقصان ہے۔
اور اصل ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان کو کہہ دو کہ بھئی میں تمہارے اوپر کوئی زبردستی کرنے والا نہیں، لہذا میں تو صرف تمہیں حق بات بتلاتا ہوں، میرا کام دین کی بات پہنچا دینا، منوانا نہیں ہے۔ بس آپ جو وہی آپ کی طرف کی جاتی ہے آپ اسی کی پیروی، ہدایات کی پیروی کرتے رہیں اور ان کی تکلیفوں پر صبر کریں یہاں تک کہ اللہ رب العزت ان کے اور آپ کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ سورہ یونس ختم ہوئی اور سورہ ہود شروع ہو رہی ہے۔ تو ہود، حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے اس صورت میں، اس لیے اس کو ہود کہتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی تھے اور یہ صورت بھی مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی یہاں 16 رکوع ہو گئے اس کے 11ویں پارے کے، اور 11 رکوع مکمل ہو گئے اس کے سورہ یونس کے، اور مکمل ہو گئے۔ آگے 17واں رکوع شروع ہو رہا ہے 11ویں پارے کا، اور جب کہ جو ہے وہ نئی سورہ شروع ہو رہی ہے، سورہ ہود۔ الف لام را، اس کا حقیقی معنی کیا ہے اللہ پاک جانتے ہیں۔ کتاب احکمت آیاتہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں حکمت بھری ہیں۔ ثم فصلت، پھر اس میں تفصیل بیان کی گئی ہے۔ من لدن حکیم خبیر، حکمت والی خبر رکھنے والی ذات کی طرف سے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں تم کو اس سے ڈرانے والا ہوں اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ بخشش چاہو اپنے پروردگار سے۔ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اسی کے آگے توبہ کرو۔ یُمَتِّعُکُم مَتَاعًا حَسَنًا، وہ تم کو اچھا فائدہ دے گا۔ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت تک۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور دے گا ہر فضیلت والے کو اس کی فضیلت۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم منہ موڑو گے، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو مجھ کو خوف ہے تمہارے متعلق بڑے دن کے عذاب کا۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ ہی کے پاس تم سب نے لوٹنا ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ أَلَا إِنَّهُمْ يَسْأَلُونَ صُدُورَهُمْ، سن لو بے شک وہ دوہرے کرتے ہیں اپنے سینے، یستخفوا من، تاکہ چھپائیں اپنے آپ کو اللہ سے۔ الا حین یستغشون ثیابہم، سن لو جس وقت وہ اوڑھتے ہیں اپنے کپڑے۔ یعلم ما یسرون ما یعلنون، جانتے ہیں جو کچھ کے وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، اللہ اس کو جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، اللہ پاک دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ یہاں بعض صحابہ کرام کے ایک پریشانی کا جو ہے وہ حل بتایا گیا، وہ یہ کہ آخر میں بعض حضرات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت کا اتنا غلبہ ہوا اور حیا کا اتنا غلبہ ہوا کہ جب کبھی تنہائی میں کپڑے تبدیل کرنے ہوتے تو اس وقت بھی اب بالکل جو ہے نا اپنے آپ کو جھکا لیتے، سیدھے کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ اور اس کے علاوہ بھی کبھی پیشاب کے لیے جاتے، استنجا کرتے، اس وقت یہ اپنے آپ کو بالکل دوہرا کر لیتے تھے، یعنی اللہ پاک سے حیا کی وجہ سے کہ سطر ننگا ہے۔ تو فرمایا بھی ایسا نہ کرو، بس جو احکامات ہیں سیدھے سی شریعت کس پر عمل کرو، اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو ہے بس شرم و حیا کے جو تقاضے شریعت نے بتائے ہیں ان پر عمل کرو، زیادہ پریشان نہ ہو۔ آگے 12واں پارہ شروع ہو رہا ہے، 11واں پارہ مکمل ہو گیا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، نہیں ہے زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا مگر یہ کہ اللہ کے ذمہ ہے اس کی روزی۔ یعلم مستقرہ مستودعہا، جانتا ہے
جہاں وہ ٹھہرتا ہے اور جہاں وہ امانت رکھا جاتا ہے۔ کل فی کتاب مبین، سب ہے لکھا ہوا کھلی کتاب میں۔ فرمایا کوئی ذات، کوئی چیز، مخلوق اللہ کی دنیا پہ چلنے پھرنے والی ایسی نہیں جس کی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ جب خالق اللہ ہے تو رازق بھی اللہ ہے، تو لہذا جب اللہ ہر چیز کا رازق ہے تو آج جو مخلوق نے اپنے ذہن سے ہی ایک پلان بنا لیا کہ میرے بچے اتنے ہونے چاہیے، اتنے نہیں ہونے چاہیے، کھائیں گے کہاں سے، تو یہ بات غلط۔ اگر پیدا اللہ نے کیا ہے تو روزی بھی اسی نے دینی ہے، تو یہ تقسیم اپنی طرف سے گھڑ کر اس کے لیے اقدامات کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مستقر اور مستودع، مستقر کہتے ہیں مستقل ٹھکانہ، مستودع جو ہے وہ عارضی جگہ۔ بعض حضرات نے کہا کہ یہاں پر مستقر سے مراد مستقل ٹھکانہ جنت اور دوزخ ہے، مستودع سے مراد جو ہے جہاں کچھ دیر کے لیے بندے کو رہنا پڑتا ہے تو وہ قبر کی زندگی ہے۔ تو اللہ پاک تمہاری جو قیامت کے بعد کے احوال ہیں اللہ اس سے بھی واقف ہے، اور تمہارے قبر کے اندر کے جو حالات ہیں جب تمہیں رکھا جاتا ہے اللہ پاک اس کو بھی جانتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وہ اللہ وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دن میں۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اللہ پاک کا عرش پانی پر تھا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ آزمائے تم کو کہ کون کرتا ہے اچھے کام۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ، اگر آپ فرمائیں کہ تم اٹھو گے من بعد الموت، موت کے بعد، لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو ضرور کافر کہیں گے ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، اگر ہم مؤخر کر دیں ان سے عذاب، الی امت، ایک مدت تک، الی امت معدودہ، ایک مدت معلوم تک، لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ، تو ضرور بھی ضرور کہیں گے کہ کس چیز نے روک دیا عذاب کو۔ الا یوم یاتیہم لیس مصروفا عنہم وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، سن لو جس دن کے آئے گا ان پر عذاب نہ پھیرا جائے گا ان سے، اور گھیر لے گا ان کو وہ عذاب جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ وہ بتا دیا کہ بھئی قیامت کے بعد کی زندگی پر حق ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ کافروں کے سامنے جب اس عقیدے کے اظہار کیا جاتا تو اس کو بڑا عجیب و غریب خیال کرتے۔ ہاں جی، فرمایا قیامت بھی برحق، قیامت کی زندگی برحق۔ اللہ پاک کی ذات نے یہ ساری کائنات کو پیدا کیا 6 دن میں، آسمان و زمین وغیرہ۔ ہاں جی، چاہتے تو پل بھر میں پیدا کر دیتا، جو پیدا کر سکتا ہے تو اس کو تباہ بھی کر سکتا ہے، تباہ کے بعد دوبارہ پھر بنا سکتا ہے، اس کے لیے کیا مسئلہ ہے۔ یہ 12 پارے کا پہلا رکوع مکمل ہوا، اور سورہ ہود کا بھی پہلا رکوع مکمل ہوا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اگر ہم چکھائیں انسان کو اپنی طرف سے کچھ رحمت، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْ، پھر ہم اس کو چھین لیں اس سے، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور، تو وہ نا امید نا شکرہ ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاهَا، اگر ہم چکھائیں اس کو کچھ نعمتیں، بعد ذرات تکلیف کے بعد، مَسَّتْهُ جو اس کو پہنچی، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو کہتا ہے کہ دور ہوگی مجھ سے جو ہے وہ تکلیفیں میری وجہ سے۔ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، تو وہ خوش اور شیخیاں بگاڑتا ہے، یعنی اکڑتا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، لیکن وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور نیک اعمال کیے، أُولَٰئِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، ان کے لیے ہے مغفرت اور بڑا اجر۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا، فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ، سو کہیں آپ چھوڑ بیٹھیں اس وحی کے کچھ حصے کو جو آپ کی طرف بھیجی جا رہی ہے، اور تنگ ہو جائے آپ کا سینہ ان یقولوا، اس چیز سے کہ وہ کہیں
لولا انزل، یا اس چیز کو کہتے ہیں لولا انزل علیہ کنز، کہ ان پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، او جاء معہ ملک، یا کیوں نہیں آیا ان کے پاس کوئی فرشتہ، انما انت نذیر، آپ تو ہیں ڈرانے والے، واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ پاک ہر چیز کا ذمہ دار ہے، ہر چیز کا کارساز ہے۔ ام یقولون افطرا، کیا وہ کہتے ہیں کہ گھڑ لیا ہے اس کو اس نے، کلا فرما دیجئے فاتو بعشر سور مثلی، لے آؤ اس جیسے 10 صورتیں مفتریات بنائی ہوئی، ودعوا من استطعتم من دون اللہ، اور بلا لو جن کی تم طاقت رکھتے ہو اللہ کے علاوہ ان کو بھی، ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو۔ فإن لم يستجیبوا لکم، پھر اگر نہ پورا کریں تمہارا کہنا، فعلموا، تو جان لو، انما انزل بعلم اللہ، کہ اللہ پاک نے اس کو اتارا ہے اپنے علم سے، وان لا الہ الا ہو، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، فہل انتم مسلمون، کہ اب تم حکم کو ماننے کو تیار ہو۔ ہاں جی، تادیہ قرآن کریم کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ یہ خود انہوں نے گھڑ لیا ہے، تو پھر ان کو کہو کہ اس طرح کے 10 صورتیں تم بھی بنا کر دکھا دو، اور ساتھ اپنے وہ معبود بھی ملا لو جن کو تم اللہ کے علاوہ پوجتے ہو، تو ان کے ساتھ مل کر صرف 10 صورتیں بنا کر دکھا دو، لیکن باوجود مشکل نہ بنا سکے۔ من کان یرید الحیات الدنیا، جو چاہتا ہے دنیا کی زندگی، وزینتہا، اور اس کی زینت، نوفی الیہم اعمالہم، ہم پورے کا پورا دیں گے ان کو ان کا عمل، فیہا، اس دنیا میں، وہم فیہا لا یبخسون، اور ان کو اس میں کچھ نقصان نہیں، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرہ، یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے، الا النار، سوائے آگ کے، وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون، اور برباد ہوا جو کچھ کیا تھا یہاں انہوں نے، اور خراب ہو گیا جو کچھ کہ انہوں نے کمایا تھا۔ دنیا کی زندگی اور اس کی رونق یہ عارضی ہے، مال بھی عارضی ہے، بندہ جب جاتا ہے تو مال بھی جاتا رہتا ہے۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا بلا وہ شخص جو دلیل پر ہو اپنے رب کی طرف سے، ویتلوہ شاہد منہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک گواہ ہو اللہ کی طرف سے، ومن قبلہ، اور اس سے پہلے بھی کتاب موسیٰ امام و رحمہ، گواہ ہے اس پر اور رحمت ہے، اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو مانتے ہیں اس قرآن کو، من یکفر بہ من الاحزاب، اور جو گروہ اس کا انکار کرتے ہیں، فالنار موعدہ، سو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، فلا تک فی مریۃ من، تو آپ نہ پڑ جائیں ہاں جی اس کی وجہ سے کسی شبہ میں، انہ الحق من ربک، بے شک یہ آپ کے رب کی طرف سے برحق ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن لوگوں میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے۔ یعنی قرآن برحق ہے، اور سابقہ کتابیں بھی اس سے پہلے وہ تھی، وہ برحق تھی، تو یہ بھی برحق ہے، اس کے حق ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو گھڑے اللہ پر جھوٹ، اولئک یعرضون علی ربہم، یہی لوگ ہیں جو روبرو لائے جائیں گے اللہ کے، ویقول الاشہاد، اور پیش کی جائیں گی گواہی دیں گے گواہی دینے والے، ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، انہی لوگوں نے جھٹلایا تھا اپنے رب کو، الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، سن لو اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ یعنی یہ قرآن پاک کہتے تھے خود گھڑ لیتے ہیں حضور، جبکہ ایک خود ایسے تھے مکہ والے کہ خود اللہ پر جھوٹ کرتے تھے، طرح طرح کی چیزوں کو حرام کیا ہوتا وہ کہتے تھے اللہ نے حرام، طرح طرح کی چیزوں کو حلال کیا ہوتا حالانکہ اور کہتے تھے اللہ نے حلال کیا، حالانکہ اللہ پاک نے حلال نہیں کیا تھا۔ جو خود جھوٹ بولتا ہوتا ہے اللہ کو اس کو دوسرے بھی ایسے لگتے ہیں، جڑا بندہ آپ غلط ہوتا ہے باقی بھی غلط لگ دیا۔ بتایا گیا بھی دیکھو یہ اس سے بڑا ظالم ہی کوئی نہیں جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے، لہذا یہ لوگ قیامت کے دن پکڑے جائیں گے اور اللہ کی لعنت ان پر۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، ویبغونها عوجا، اور تلاش کرتے ہیں ٹیڑھا پن، وہم بالآخرۃ کافرون، یہ لوگ آخرت کے منکر ہیں۔
اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہی لوگ ہیں کہ جو نہیں تھکا سکتے زمین میں، وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء، اور نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوست، یضاعف لہ العذاب، دگنا دیا جائے گا ان کو عذاب، ما کانوا یستطیعون السمع ما کانوا یبصرون، کہ نہ طاقت رکھتے تھے سننے کی اور نہ ہی دیکھنے کی۔ اولئک الذین خسروا انفسهم، یہی لوگ ہیں جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنے آپ کو، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور جاتی رہی ان سے وہ ساری باتیں جن کو یہ کھڑا کرتے تھے۔ جہاں بھی اسی بات کی وضاحت ہے کہ دیکھو قیامت کے دن ان کافروں کو جو شرک کرتے ہیں اللہ کے عذاب سے کوئی چھڑا نہیں سکے گا، اور ان کو دوگنا عذاب دیا جائے گا۔ ہاں جی، ایک تو گمراہی کا، دوسرا گمراہ کرنے کا۔ ہاں جی، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے تھے۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، یقینی بات ہے کہ یہ لوگ آخرت میں خسارہ پانے والے ہیں۔ اب کافروں کا تذکرہ کر کے ان کا انجام بیان کر، پھر مومنوں کا انجام بیان کیا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے اور عاجزی کی اپنے رب کے سامنے، یہی لوگ ہیں جنتی، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر، دو جماعتوں کی مثال ایسے ہے جیسا کہ اندھا، بہرا اور دیکھنے والا اور سننے والا، والسمیع، هل یستویان مثلا، کیا یہ سب برابر ہیں؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی مسلمان اور کافر یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جس طرح کہ دیکھو دو جماعتیں ہیں، ایک اندھا بندہ اور ایک دیکھنے والا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک بندہ جس کو سنتا ہی نہیں، کان سے بہہ رہا ہے، دوسرا جس کے کان کام کرتے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس طرح مومن اور کافر کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ پاک آخرت کے اندر مومنوں کو اعلیٰ درجات عطا کرے گا اور کافروں کو ذلیل کرے گا۔ یہ دوسرے پارے کے بھی 2 رکوع ہو گئے، 12ویں پارے کے بھی 2 رکوع ہو گئے، اور اسی طرح سورہ ہود کے بھی 2 رکوع ہو گئے۔ آگے دوسرے اپنا 12ویں پارے کا بھی دوسرا رکوع ہے، اور سورہ ہود کا بھی 12ویں پارے کا بھی تیسرا رکوع ہے، اور سورہ ہود کا بھی تیسرا رکوع ہے۔ یعنی 12واں پارہ اور سورہ ہود 2 رکوع ہو گئے، آگے تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اب یہ ساری چیزیں جو آ رہی ہیں ہم نے اس کی تشریح پڑھ لی ہے، صرف ترجمہ کافی۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ بار بار آیا ہے، آئندہ بھی آئے گا، تو بار بار ذکر کرنے سے مقصد ہوتا ہے بار بار تنبیہ، سابقہ قوموں کے حالات سے عبرت حاصل کر کے موجودہ لوگ توبہ کرنے والے بن جائیں، اس لیے بار بار یاد دہانی کے لیے ذکر کیا جاتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف۔ انی لکم نذیر مبین، انہوں نے فرمایا کہ بے شک میں تمہیں کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بات نہ کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، بے شک مجھ کو خوف ہے تمہارے متعلق دردناک عذاب کا۔ فقال ملأ الذین کفروا من قومه، پس کہا ان کی قوم کے کافر سرداروں نے، ما نراک الا بشرا مثلنا، نہیں خیال کرتے ہم آپ کو مگر اپنے جیسا انسان۔ ہمان نراک تبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، نہیں خیال کرتے ہم آپ کو جی کہ کوئی فرما بردار ہوا ہو آپ کا مگر ہم میں سے گٹیا یا نچلے درجے کے لوگ ظاہری غور و فکر میں، یعنی آپ کی پیروی جو ہے وہ مالدار لوگوں نے نہیں کی، آپ کی پیروی غریب لوگوں نے کی ہے۔ فمان را لکم علینا من فضل، اور ہم نہیں دیکھتے آپ کے لیے اپنے اوپر کوئی فضیلت، بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ قال یا قوم اریئیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، حضرت نوح نے فرمایا ہے میری قوم دیکھو اگر میں ہوا دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، وآتانی رحمۃ من عندہ، اور عطا کی ہو اس نے مجھ کو رحمت اپنی جانب سے، فعمیت علیکم، تو تم جو ہے اس سے جو ہے وہ اندھے رکھے گئے یا اندھے بنائے گئے، انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تو کیا ہم تم کو مجبور کر سکتے ہیں اس پر اور تم اس سے بیزار ہو، حالانکہ تم اس سے بیزار ہو، یعنی ہماری زبردستی تو نہیں ہے
لیکن اللہ پاک نے مجھ کو ہدایت دی ہے، تم اگر اس سے اندھے رہ گئے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم زبردستی تمہارے اوپر جو ہے کوئی چیز لاگو نہیں کر سکتے۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اے میری قوم میں تم سے اس پر کسی مال کا سوال نہیں کرتا۔ ان اجریہ الا علی اللہ، نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ کا ذمہ۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، میں نہیں وہاں کرنے والا ایمان والوں کو، انہم ملاقو ربہم، ہاں جی ان کو ملنا ہے اپنے رب سے۔ ولکنی اراکم قوما تجہلون، لیکن میں دیکھتا ہوں تم کو جاہل لوگ۔ ویا قوم من ینصرنی من اللہ، اے میری قوم کون میری مدد کرے گا اللہ کی طرف سے؟ ان ترکتم، اگر ان کو ہانکو تو، افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نہیں کہتا کہ تمہارے لیے میرے پاس کو اللہ کے خزانے ہیں۔ ولا اعلم الغیبہ، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کو جانتا ہوں۔ ولا اقول انی ملک، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں وہ فرشتہ ہوں۔ ولا اقول للذین تزدری اعینکم، نہ میں یہ کہتا ہوں ان لوگوں کو جو تمہاری نظر میں حقیر ہیں، لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ اللہ کو کوئی بھلائی نہیں دے گا۔ اللہ اعلم بما انفسہم، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ انی اضل من الظالمین، اس طرح کی باتیں اگر میں کروں گا میں تو ہو جاؤں گا بے انصافوں میں، یعنی میں کہتا ہی نہیں۔ تم سمجھتے ہو کہ ہر قسم کے اختیارات میرے پاس ہیں، جو تم چاہو میں وہ کر دکھاؤں، ایسا نہیں۔ میں تو وحی کی پیروی کرتا ہوں، نہ میرے پاس خزانے، نہ میں غیب کا دعوے دار ہوں، نہ میں فرشتہ ہوں، میں تو ایک انسان ہوں اور تمہیں ہدایت دیتا ہوں، باتیں بتاتا ہوں وہ جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھ پر نازل کی ہیں۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا نوح قد جادلتنا، اے نوح آپ نے ہم سے بڑا جھگڑا کر لیا۔ فاکثرت جدالنا، اور جھگڑا بہت زیادہ کیا، آپ ہم سے جھگڑ چکے اور بہت زیادہ جھگڑ چکے۔ فاتنا بما تعدنا، تو لے آؤ وہ عذاب جس کا آپ ہم سے وعدہ کرتے ہو، ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہو۔ قالا انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین، میرا اللہ چاہے گا تو اس کو تمہارے پاس لے آئے گا اور تم جو ہے بھاگ کر تھکا نہیں سکتے۔ ولا ينفعکم نصحی ان اردت ان انصح لکم، اور نہ نفع دے گا تم کو میرا نصیحت کرنا، ہاں جی کہ میں چاہوں تم کو نصیحت کرنا۔ ان کان اللہ یرید ان یغویکم، کہ اگر اللہ چاہتا ہوگا تم کو گمراہ کرنا، ہوا ربکم، وہ تمہارا پروردگار ہے، وإلیہ ترجعون، اس کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ حضور نے اس قرآن کو گھڑ لیا؟ قل فرما دیجیے ان افتریت فعلی اجرامی وانا بری مما تجرمون، اگر میں نے اس کو گڑا ہے تو اس کا جرم میرے ذمہ اور میں بری ہوں تمہارے جرموں سے۔ یعنی مختلف پیرائے سے جوابات یہاں ارشاد فرمائے گئے۔ نوح علیہ السلام نے جب دلائل سے ان کو توحید کی حقیقت اور شرک کی حقیقت سامنے کی تو ان کو آخرت کے عذاب سے ڈرایا، تو وہ کہنے لگے دیکھیں آپ نے ہم سے بڑا جھگڑا کر لیا اور بڑی دلیلیں دے لی، اب بھی ہم اس کو ماننے والے نہیں ہیں، اگر آپ چاہیں تو ہاں جی جو عذاب اس کا وعدہ کرتے ہیں تو وہ لے آئیں بس۔ ہاں جی تو نوح علیہ السلام نے افسوس ہی کیا کہ دیکھو میں نے تمہیں تو واضح نصیحت کی لیکن تمہیں اس کا فائدہ نہیں ہوا، اگر تمہارے مقدر میں گمراہی ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ تو باقی مشرکین مکہ کے بارے میں کہا کہ یہ کہتے ہیں قرآن پاک، پھر اسی طرف اور فرمایا یعنی مشرکین مکہ کی طرف یہ نوح علیہ السلام کا واقعہ سنا کہ کیا حاصل کیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ اس لیے سنایا کہ مشرکین مکہ بھی حضور کو کہتے تھے کہ بھئی جس عذاب سے آپ ڈراتے ہیں ہمارے پاس لے آؤ، تو اسی طرح وہ جس طرح نوح علیہ السلام کے ماننے والے نے ان کی بات نہ مانی، جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی بات نہ مانی، اس طرح انہوں نے بھی نہیں مانی۔ تو اللہ پاک نے پھر پہلی قوم کے حالات پھر بتائے تاکہ مشرکین مکہ غور کر کے توبہ کی طرف آ جائیں، اور پھر ان کا آخر میں پھر مقولہ نقل کر دیا، یہ کہتے ہیں کیا حضور نے قرآن کو خود گھڑا ہے؟ ان کو ہو میں نے گھڑا ہے تو میں اپنے جرم کا ذمہ دار ہوں اور تم اپنے جرموں کا ذمہ دار ہو، پہلے اپنے جرم پر غور کرو، قرآن جو ہے وہ تو گھڑا ہوا نہیں بلکہ اللہ کی وحی ہے۔ یہ 3 رکوع ہو گئے
12ویں پارے کے اور 3 رکوع ہو گئے سورہ ہود کے۔ چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ ہود کا بھی اور 12ویں پارے کا بھی۔ فَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ وحی کہ نوح علیہ السلام کی طرف کہ ہرگز نہیں ایمان لائیں گے آپ کی قوم کے لوگ مگر وہ جو اب ایمان لا چکے۔ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، تو آپ غمگین نہ ہوں ان کاموں کی وجہ جن کو یہ کرتے ہیں۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، بنائیے آپ کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے حکم سے۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اب بات نہ کیجیے مجھ سے ظالموں کے متعلق۔ إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، ان کو غرق کیا جائے گا۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے۔ كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، جب بھی کوئی گزرتا ان کے پاس سے ان کی قوم کا سردار، سخروا منہ، تو آپ کا مذاق اڑاتا۔ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، نوح علیہ السلام نے فرمایا اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے جس طرح کہ تم اڑاتے ہو۔ فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے۔ من یاتیہ عذاب یخزیہ، کس کے پاس آئے گا عذاب جو اس کو رسوا کرے۔ ویحل علیہ عذاب مقیم، اور اترتا ہے اس پر دائمی عذاب۔ حتی اذا جاء امرنا وفارت النور، یہ دیکھیں نوح علیہ السلام جب وعدہ نصیحت کر چکے اور انہیں نہ مانا، عذاب کا آنا یقینی ہو گیا۔ اللہ پاک فرمایا اب ان کی سفارش میرے سامنے نہ کرنا، اب ان پر عذاب آئے گا۔ بس آپ تیاری کر لیں، ایک کشتی بنا لیں اور اس کشتی کے اندر آپ نے آپ کے ماننے والوں سوار ہونا ہے۔ جب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو اس وقت جو ان کے علاقے کے چودھری تھے اور مخالف تھے وہ قریب سے گئے تھے مذاق اڑاتے، دیکھو اتنے پانی ہے کتنے نہیں، پانی نہ دی شاید کوئی نہیں، کشتی بنا کے پتہ نہیں کتنے بہ کے جانا، یعنی جڑا کھول دینا کہ مذاق کرتا۔ حتیٰ کہ کہتے ہیں بعض اپنا واقعات میں لکھا ہے کہ انہوں نے جب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے نا جی، علاقے والوں نے یہ کیا کہ وہاں گند پھینکنا شروع کر دیا، کشتی کے اندر گند پھینکنا شروع کر دیا، ادھر اپنا کوڑا سیٹ دیا، ہاں جی، تو کشتی گند سے بھر دی ضد کی وجہ سے۔ اب اللہ پاک نے وہ خالی تو کرانی تھی نا جی کشتی، ہوا یہ کہ ان کو خارش لگ گئی، نوح علیہ السلام کی قوم کو خارش لگ گئی، تو اب خارش کا علاج ان کو ملے نا۔ ایک دن ایک بندہ وہاں وہ کشتی کے اوپر گر پڑا، جہاں گند پڑا ہوا تھا نا، گند کے اوپر گر پڑا تو اس کی خارش ٹھیک ہو گئی۔ جب گند لگا نا اس کو کشتی کا، تو جو انہوں نے خود اپنا آپ ہی گرایا ہوا تھا، تو وہ گند اس کو لگا تو اپنا اس کی خارش ٹھیک ہو گئی۔ اس نے تو شور مچا دیا کہ یار خارش کا علاج نہیں ملا، تو خارش کا علاج نہیں مل رہا تھا، یہ دیکھو کشتی کے اندر جو گند پڑا ہے اس سے شفا ملے گی۔ لوگ اس سارے گند کو اٹھا کے اپنے گھروں میں لے گئے، کشتی صاف ہو گئی، کشتی جو ہے صاف ہو گئی۔ اس طرح معاملہ ہوا۔ حتی اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ جب آ پہنچا hمارا حکم۔ وفارت النور، اور ابلنے لگا تندور۔ قلنا، ہم نے کہا، احمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک الا من سبق علیہ القول ومن آمن۔ تو ہم نے کہا چڑھا لے کشتی میں ہر قسم سے جوڑا 2 عدد، اور اپنے گھر کے لوگ ان کو بھی سوار کر لے، مگر جس پر پہلے جو ہے وہ حکم یا جس کے متعلق وہ حکم طے ہو چکا، یعنی آپ کے گھر والوں میں سے وہ سوار نہیں ہو سکتا جس کے حق میں طے ہو چکا کہ یہ جو ہے وہ سوار نہیں ہوگا۔ ومن آمن، اور ان لوگوں کو سوار کر لی جو ایمان لائے۔
وما آمن معه الا قلیل، نہیں ایمان لائے تھے آپ پر مگر تھوڑے سے لوگ. وقالا، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، یعنی یہ پہلے ایسا ہوا عذاب کے اثرات ظاہر ہونے لگے. وہاں علاقے میں ایک تندور تھا، تندور سے پانی ابلنے لگا، اور وہ پانی جو ہے جگہ جگہ ایسا ایسا پھیل رہا تھا. تو اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کشتی میں خود سوار ہو جاؤ، اپنے ماننے والوں کو سوار کر لو، اور جو جانور ہیں پائے جاتے جانوروں کا ایک ایک جوڑا اندر رکھ لو، بکری تے بکرا، پیڑ تے دمبا، اونٹ تے اونٹنی، تاکہ جانور کہیں ختم نہ ہو جائیں عذاب کی وجہ سے. تو انہوں تو اگلے صرف چل پاؤ گے، اور جو لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں ان کو سوار کر لو. ہاں جی، آپ کے گھر والوں میں گھر والے جو ہیں ان کو سوار کر لو. ہاں، جن کے مقدر میں ایسا ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوں گے تو ان کو وہ سوار نہ ہو. وہ آپ کا بیٹا تھا نا، تو وہ اپنا کہہ لو کہ مسلمان نہیں ہوا تھا، وہ منافق تھا، نوح علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا، اس لیے وہ غرق ہو گیا، وہ سوار نہیں ہوا. اس کی طرف اشارہ یہاں. وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا، اور نوح علیہ السلام بولے سوار ہو جاؤ اس کشتی میں، اللہ کے نام سے ہے اس کا چلنا اور ٹھہرنا. ان ربی لغفور رحیم، بے شک میرا رب ہے بخشنے والا رحم کرنے والا. جب کشتی پہ سوار ہوئے تو یہ دعا پڑھ لی، بسم اللہ مجریہا مرساہا. یہ سواری پر سوار ہوتے ہوئے جو دعائیں ہیں نا، تو اس کی دعا میں جس طرح یہ ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا ما کنا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اس طرح دعا سفر کی یہ بھی ہے جب سواری پر سوار ہو جاؤ. ہاں جی، کیا بسم اللہ مجریہا مرساہا ان ربی لغفور رحیم. تو یہ نوح علیہ السلام نے پڑھی. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، کہتے ہیں اور وہ کشتی چل رہی تھی ان لوگوں کو لے کر پہاڑوں جیسی موجوں میں، یعنی پانی چڑھ آیا ہر طرف تو کشتی چل رہی تھی، پانی کے اندر چل رہا ہو، یعنی اونچی کشتی تھی نا. وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا. وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، اور وہ ایک کنارے کی طرف ہو رہا تھا. فرمایا یا بنیا، اے بیٹے، ارکب معنا، میرے ساتھ سوار ہو جاؤ. ولا تکم مع الکافرین، کافروں کے ساتھ نہ ہو. اب وہ چونکہ دل میں ایمان رکھتا نہیں تھا تو اس لیے وہ کشتی میں سوار نہ ہوا، بلکہ الٹا جواب یہ دیا کیا، قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، وہ کہنے لگا کہ میں تو جا لگوں گا کسی پہاڑ کو جو بچا لے گا مجھ کو پانی سے. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحیم، ہنو نے فرمایا آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں ہے مگر وہ جس پر اللہ رحم کرے. اب یہ باتیں ہو ہی نہیں تھی نوح علیہ السلام کی اور ان کے بیٹے کی، درمیان میں پانی کی موج آئی، ہاں جی، چھل آئی پانی کی، اور بہا کے لے گئی منڈے میں. ہاں جی دیکھو وحال بینہم الموج، اور حائل ہو گئی ان دونوں کے درمیان پانی کی موج. فکان من المغرقین، پس وہ ہو گیا ڈوبنے والوں میں. وکیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی، آسمان سے بارش نہ ہو رہی تھی، نیچے سے پانی تندور سے نکل رہا تھا، ہر جگہ پانی پانی ہو گیا. جب یہ سارے غرق ہو گئے اب اللہ پاک نے پانی کے تھمنے کا حکم دیا. زمین کو کہا گیا، حکم ہوا اے زمین، ہاں جی، نکل جا تو اپنے پانی کو. ویا سما، اور اے آسمان، اقلعی، تو تھم جا. وغیض الماء، پانی خشک کر دیا گیا. وقضی الامر، اور کام ہو چکا. واستوت علی الجودی، اور جدی پہاڑ پر کشتی ٹھہر گئی. وکیل بعدا للقوم الظالمین، اور حکم ہوا کہ دوری ہے ظالم قوم کے لیے. ونادا، یعنی اللہ پاک نے آسمان کو حکم دیا کہ تو تھم جا، بارش بند، اور زمین کو کہا پانی کو نکل لے.
اس طرح خشک ہو گیا۔ اور کشتی جودی پہاڑ تھا، پہاڑ جس کا نام جودی تھا، وہاں پر جا کے ٹھہر گئے۔ کہا دوری ہے ظالم قوم کے لیے، یعنی اللہ کی رحمت سے دوری۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، اب نوح علیہ السلام کو ایک اشکال تھا، ایک دل میں بات تھی کہ اللہ پاک نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کشتی بنائیں تو اس میں اپنے گھر والوں کو سوار کریں، مویشی کو، ماننے والوں کو، تو اللہ پاک نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے گھر والوں کو بچا لوں گا، بیٹا غرق ہو گیا۔ اب نوح علیہ السلام کو اس پر یہ شبہ تھا کہ اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا بھی آپ کے گھر والوں کو بچا لوں گا، میرا بیٹا تو مر گیا، ڈوب گیا۔ اس سوال کا جواب میرا، ہاں جی۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، نوح علیہ السلام نے اپنے رب، فقال ربی، فرمایا اے رب، جو ہے وہ میرے تو گھر والوں میں سے تھا، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور آپ کا وعدہ بھی سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور آپ تو سب سے حسب حاکم، سب سے بڑے حاکم ہیں۔ قال یا نوح، اللہ پاک نے فرمایا اے نوح، انہ لیس من اہلک، کہ وہ آپ کے گھر والوں میں سے ہے ہی نہیں، انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کے عمل ٹھیک نہیں ہے، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، لہذا آپ اس بات کے متعلق مجھ سے مت پوچھیے جس کا آپ کو علم نہیں، انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ ناواقف لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ قال رب انی اعوذ بک، نوح نے فرمایا اے میرے پروردگار، میں آپ کی پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ کہوں آپ سے، سوال کروں میں ایسی بات کے متعلق ما لیس لی بہ علم، جس بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، جی اگر آپ نہ بخشیں گے مجھ کو، وَتَرْحَمْنِي، رحم نہ کریں گے، أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو میں ہو جاؤں گا نقصان اٹھانے والوں میں۔ قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا، دیکھیے یہاں نوح علیہ السلام نے اسکال کیا نا، یا اللہ آپ نے وعدہ کیا تھا میں آپ کے گھر والوں کو بچا لوں گا، جبکہ میرا بیٹا غرق ہو گیا، تو اللہ پاک نے فرمایا نوح تمہیں پتہ نہیں، تیرا بیٹا اصل میں نے تیرے اہل کو بچانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن تیرے اہل میں سے ان کو بچانے کا جو مومن تھے، اور یہ تو یہ مومن ہے نہیں، تو جس کا علم نہیں تھا اس لیے اس کو نہیں بچایا گیا، تجھ کو نہیں بچایا، لہذا اس بات کے متعلق آپ اصرار نہ کریں۔ تو پھر نوح علیہ السلام نے معذرت کیا، بھائی تعالیٰ مجھے اس کا پتہ نہیں تھا۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک، حکم ہوا اے نوح اترو سلامتی کے ساتھ، اور جو ان برکات کے ساتھ جو آپ پر ہیں، وعلی امم ممن معک، اور ان جماعتوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ، اور دوسری جماعتیں ہم ان کو نفع دیں گے، ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، پھر آ پہنچے گا ان کو بھی ہاں جی ہماری طرف سے دردناک عذاب۔ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، یہ ہیں غیب کی خبریں جس کی ہم وحی کرتے ہیں آپ کی طرف۔ مَا كُنْتَ تَعْلَمُ أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا، نہیں جانتے تھے آپ اور آپ کی قوم اس سے پہلے ان باتوں کو، فاصبر، صبر کیجئے، ان العاقبۃ للمتقین، بے شک اچھا انجام ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ دیکھو اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کو نجات دی، تو آپ اپنی آل اولاد کو لے کر اور جو مسلمان تھے ان کو لے کر زمین پر اترے، اللہ پاک نے فرمایا آپ یہاں رہو، اس کو جگہ کو آباد کرو۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، حام، سام، یافس، جو زندہ تھے، جو ساتھ اپنا ساتھ تھے، تو بچ گئے، جو غرق ہو گیا تو غرق ہو گیا۔ جو بعد میں انسان تھے ساری کے سارے ان 3 بیٹوں کی اولاد سے چلی، سارے کے سارے انسان تھے۔ تو میں کہ دیکھو یہ جو لوگ ہیں ان میں بھی آگے چل کر ایسے لوگ ہوں گے جو میرے عذاب کا شکار ہوں گے، کیونکہ آگے سے آگے پھر جب ایک وقت آیا تو اگلی نسلوں میں پھر گمراہی پھیل گئی، تو اللہ کے عذاب کا شکار ہوا یہ چیز۔ اور پھر میں حضور نبی وسلم کو مخاطب کرتی، پورا واقعہ بیان کر کے اب حضور کو مخاطب کیا جا رہا ہے
صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اللہ پاک نے یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو دیتے ہیں، اور غیب کی خبریں آپ کے پاس آنے کا ذریعہ وہی ہے۔ اس سے پہلے نہ آپ کو ان باتوں کا پتہ تھا نہ باقی لوگوں کو پتہ تھا، آپ کی قوم کو۔ آپ دیکھو، تو لہذا اس سے اس بات کی طرف وضاحت مقصود ہے کہ آپ واقعی نبی ہیں اور آپ کو یہ باتیں بذریعہ وحی بتائی جا رہی ہیں۔ لہذا یہ قرآن، یہ وحی ہے، یہ کسی انسان کا گھڑا ہوا کلام نہیں ہے، یہ کسی انسان کا گھڑا ہوا کلام نہیں ہے۔ اور بتا دیا کہ آپ کے پاس علم غیب کلی نہیں، اگر علم غیب کلی پہلے ہوتا تو پھر ان باتوں کو بتانے کی ضرورت تھی؟ فرمایا آپ خود پہلے نہیں جانتے تھے اس کو۔ اب دیکھو جو ہی بریلوی کہتے ہیں کہ ہاں جی اللہ ان کا ہدایت دے کہ حضور کو علم غیب کلی تھا، ہر چیز کا علم آپ کو دے دیا گیا، اگر ہوتا تو وحی کی ضرورت نہ رہتی۔ حضور کے پاس معلومات کائنات کی ہر چیز سے زیادہ ہیں مخلوق میں، لیکن اللہ کا علم اور حضور کا علم برابر نہیں۔ مخلوق میں سب سے علم حضور کا ہے، لیکن یہ کہ علم غیب کلی نہیں، ما کان ما یکون کا جس طرح کے رب تعالیٰ کا ہے۔ یہ 4 کو پورے ہوئے سورہ ہود کے بھی، اور اسی طرح 4 کو پورے ہوئے 12ویں پارے کے بھی۔ آگے 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ ہود کا بھی اور 12ویں پارے کا بھی۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اب حضرت ہود کا واقعہ آ گیا، اسی مناسبت سے سورت کا نام بھی ہود ہے۔ یہ واقعہ پہلے بھی گزرا، اب کچھ قدر تفصیل سے پھر آ گیا۔ مقصود پھر مکہ والوں کو، کفار کو سمجھانا مقصد ہے کہ پہلی قوموں نے اپنے نبیوں کی مخالفت کی، ان پر عذاب آیا، اے مشرکین مکہ بندے بہت بن گئے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے بھیجا قوم عاد کی طرف ان کے بھائی حضرت ہود کو۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے کہا اے میری قوم بات کرو، اللہ کی نہیں ہے کوئی تمہارا معبود سوائے اللہ کے، ان انتم الا مفترون، تم سب جھوٹ کرتے ہو۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم میں نہیں مانگتا تم سے اس دعوت تبلیغ پر کوئی مزدوری، ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا اجر تو ہے اس ذات کے ذمہ جس نے مجھ کو پیدا کیا۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم بخشش چاہو اپنے پروردگار سے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اسی سے رجوع کرو یا اسی کی طرف توبہ کرو۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ بھیجے گا آسمان کو تمہارے اوپر لگاتار جو ہے اپنا برسانے کے لیے۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور اضافہ کرے گا تمہاری قوت پر قوت میں، یعنی تمہاری طاقت پر طاقت بڑھائے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْبِرِينَ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور مجرم بن کر روگردانی نہ کرو۔ قالو، یہ حضرت نوح کا پیغام تھا نا، آگے جواب قوم نے کیا دیا؟ انہوں نے کہا یا ہود، اے ہود، ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا، تو ہمارے پاس کوئی اس کی سند لے کے، دلیل لے کے نہیں آیا، اور ہم نہیں چھوڑنے والے اپنے معبودوں کو تیرے اس کہنے کی وجہ سے، ہمارا نہ ہونے کا بمؤمنین، نہ ہم آپ کا یقین کرنے والے۔ ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بالسوء، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تجھ کو آسیب پہنچایا ہے ہمارے معبودوں میں سے کسی نے بری طرح سے۔ قال انی اشہد اللہ، آپ نے فرمایا کہ میں گواہ بناتا ہوں اللہ کو، واشہدوا، تم بھی گواہ رہو، انی بری مما تشرکون، کہ میں بری ہوں ہاں جی تمہارے شریک ٹھہرانے سے، من دونی ہی، اس کے سوا، فقیدونی جمیعا، تم میرے خلاف کچھ تدبیر کرنی تو کر گزرو، ثم لا تنظروا، مجھ کو مہلت نہ دو، انی توکلت علی اللہ، بے شک میں نے بھروسہ کیا اللہ پر، ربی و ربکم، جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے،
ما من دابۃ فی الارض وما من دابۃ الا وہ آخذ بناصیتہا، کہ نہیں ہے کوئی چلنے پھرنے والا زمین میں مگر اللہ کے ہاتھ میں ہے اس کی چوٹی، مطلب کہ اس کی پیشانی، یعنی اللہ کے قبضے میں ہے ہر چیز۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب ہے سیدھے راستے پر۔ فإن تولوا، اگر تم منہ موڑو، فقد ابلغتکم ما ارسلت به الیکم، تو میں پہنچا چکا ہوں تم کو وہ پیغام جس کو دے کر میں تمہاری طرف بھیجا گیا۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور قائم مقام کرے گا میرا پروردگار کوئی اور لوگ تمہارے علاوہ۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، تم اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا، جب آیا ہمارا حکم نجات دی ہم نے حضرت ہود کو، والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں کو جو آپ پر ایمان لائے تھے، برحمت منا، اپنی رحمت سے، ونجیناہم من عذاب غلیظ، نجات دی ہم نے ان کو جو ہے وہ ذلت کے عذاب سے، بھاری عذاب سے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ، یہ قوم عاد تھے جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا، وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور اپنے رسولوں کی نافرمانی کی، وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور نہ مانا حکم ان کا جو سرکش تھے مخالف، وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور پیچھے سے آئی ان کے اس دنیا میں لعنت، ویوم القیامہ، اور قیامت کے دن بھی ان پر لعنت ہوگی۔ الا ان عادا کفروا ربہم، سن لو بے شک عاد نے انکار کیا اپنے رب کا۔ الا بعدا لعاد قوم ہود، سن لو پھٹکار ہے، لعنت ہے قوم ہود کے لیے۔ یہاں 5 رکوع ہو گئے سورہ ہود کے، اور جو ہے وہ 12ویں پارے کے۔ 6واں رکوع سورہ ہود کا شروع ہو رہا ہے، اور 6واں رکوع ہی 12ویں پارے کا شروع ہو رہا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ آ گیا، یہی پہلے گزر چکا ہے، تو اس واقعے کو دوبارہ ذکر کر دیا۔ قوم سمود کی طرف حضرت صالح کو بھیجا تھا، یہ قوم عاد کے بعد آباد ہوئے تھے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے بھیجا قوم سمود کی طرف ان کے بھائی حضرت صالح کو۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے فرمایا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، وہ اللہ وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو زمین سے، وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اور تم کو اس میں بسایا، وَاسْتَغْفِرُوهُ، سو اس سے بخشش حاصل کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور اسی کی طرف رجوع کرو۔ ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا پروردگار نزدیک ہے، قبول کرنے والا ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا یا صالح قد كنت فینا مرجوا، اے صالح تجھ سے تو ہم کو امید تھی، قبل ہذا، اس سے پہلے، اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا تو ہم کو منع کرتا ہے کہ ہم کیا تو ہم کو منع کرتا ہے اس بات سے کہ ہم عبادت کریں ان معبودوں کی جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا؟ فإننا لفی شک مما تدعونا الیہ مریب، اور بے شک ہم تو پڑے ہوئے ہیں اس شک میں جس کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں، جو مطمئن نہیں ہونے دیتا۔ قال یا قومی، حضرت نوح نے فرمایا اے میری قوم، ارأیتم، دیکھو ذرا، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر ہوا میں دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، وآتانی منہ رحمتا، اور عطا کی ہو اس نے مجھ کو رحمت اپنی طرف سے، فمن ینصرنی من اللہ ان عصیت، تو پھر کون مدد کرے گا میری اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ فما تزیدوننی غیر تقصیر، سو تم کچھ نہیں بڑھاؤ گے سوائے اپنے نقصان کے۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، چونکہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا آپ کو نبی تب مانیں گے جب یہ اس پہاڑ سے اونٹنی نکلے، وہ اونٹنی نکلی تھی، اب اس اونٹنی کو نقصان پہنچانے سے ڈرایا کہ اے میری قوم
ہادی ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم آیتن تمہارے لیے نشانی، فذروہا اس کو چھوڑو، تاکل فی ارض اللہ کھاتی پھرے اللہ کی زمین میں، ولا تمسوہا بسوء اور مت ہاتھ لگاؤ اس کو برائی کے ردے سے، فیاخذکم عذاب قریب کہ آپ پکڑے تم کو بہت جلد عذاب، فعقروہا انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی، فقالا تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، آپ نے فرمایا کہ نفع اٹھا لے اپنے گھروں کے اندر 3 دن، ذالک وعد غیر مکذوب یہ ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا نہ ہوگا۔ یعنی اونٹنی کی جب ٹانگیں کاٹیں تو حضرت صالح علیہ السلام فرمایا اب 3 دن تمہارے پاس زندگی ہے، بس مہلت ہے، اللہ کا عذاب 3 دن کے بعد آنے والا ہے۔ فلما جاء امرنا جب آیا ہمارا حکم، نجینا صالحا ہم نے نجات دی حضرت صالح کو، والذین آمنوا معہ اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے آپ کے ساتھ، برحمت منا اپنی رحمت سے، ہمیں خزی یومئذ اور اس دن کی رسوائی سے، ان ربک هو القوی العزیز بے شک آپ کا رب ہے زور آور زبردست، وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ اور آپ پکڑا ظالموں کو چیخنے، ہاں جی، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ پس پڑے تھے وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں ہندے وہ، كَأَن لَّمْ يَكُنُوا فِيهَا گویا کبھی یہاں آبادی نہ ہوئے تھے، أَلَا إِنَّ ثَمُودًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ سن لو، ہاں جی، کہ سمود نے اپنے رب کی نافرمانی کی، الا بعدا لثمود سن لو لعنت ہے قوم سمود پر۔ دیکھو ان پر بھی عذاب کا تذکرہ اللہ پاک نے فرما دیا، اور مقصد مشرکین مکہ کو سمجھانا ہے۔ پہلے نوح علیہ السلام کا واقعہ آ گیا، پھر جو ہے حضرت ہود کا واقعہ آ گیا، اب حضرت صالح کا واقعہ آ گیا، تو اس طرح مقصد سمجھانا ہے ان کو، سابقہ قوموں کے واقعات ذکر کر کے، کیونکہ یہ لوگ تجارت کے لیے جاتے تھے تو یہ بستیاں رستے میں پڑتی تھیں، اس لیے ان کو بار بار کہا گیا بھی ان کے حالات دیکھ لو، ان کے ساتھ کیا ہوا، اس لیے اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ 6 رکوع ہو گئے سورہ ہود کے، اور 6 رکوع ہو گئے 12ویں پارے کے، 7واں رکوع سورہ ہود کا، اور 7واں رکوع ہی جو ہے وہ اس کا 12ویں پارے کا شروع ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں تھی، 100 سال عمر ہو گئی، اولاد کوئی نہیں۔ جب کسی کے ہاں اولاد نہ ہو تو وہ اپنی زندگی کے آخری لمحے تک اولاد کی خواہش رکھتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک سے دعائیں کرتے تھے، اولاد کے لیے خواہش تھی، تو اللہ پاک نے اس خواہش کو پورا کیا اور 2 فرشتے خوشخبری سنانے کے لیے بھیجے، ہاں جی، 2 تھے یا کچھ زائد فرشتے آئے خوشخبری لے کر انسانی شکل میں۔ ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ مہمان نواز تھے، جب کوئی مہمان آتا پرونا کار آتا نال جلدی جلدی کھان پین دیا شاماں فوراً آتا، تو یہ آئے انسانی شکل میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام پہچان نہ سکے تو فوراً بچڑا بھون کر لے آئے، کٹا پو نکل آئے، ہاں جی، بڑی بات ہے، یہ کٹا پو ان کے سامنے رکھے آئے، انہوں نے دیکھو نا مہمان کے سامنے کھانا رکھو، اگر وہ نہ کھائے بندہ پریشان ہوگا، تو فرشتے نے کھادا نہیں، تو حضرت ابراہیم پریشان ہو گئے بھی یہ کہڑے بندے جڑے مینوں ملنا ہے میری مہمان نوازی جو قبول نہیں کر رہے، ہاں جی، تو انہوں نے پھر دسیا کہ اسی فرشتے ہیں، فرشتے کھاندے پیندے نہیں ہیں، ہاں جی، اسی ساری خوراک ہے ہی نہیں، فرشتے غذا تسبیح و تحلیل اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو بھوک مٹ جاتی۔ تو ہم تو خوشخبری سنانے آئے ہیں آپ کے پاس، کیا خوشخبری؟ ہاں جی، خوشخبری یہ ہے کہ آپ کے ہاں اولاد ہوگی۔ قریب بیوی کھڑی تھی، وہ جو ہے وہ تعجب کرنے لگی کہ اولاد اس عمر میں ہیں؟ تو ہاں اس عمر میں بھی اللہ پاک دے سکتا ہے،
اور کذالک سے جواب دیا اسی طرح، یعنی ان کو تعجب تو شاید ہم دوبارہ جوان ہوں گے پھر ہمارے یہاں اولاد ہوگی، ہمیں نہیں اسی طرح بڑھاپے میں اولاد ہوگی، اور پھر بیٹے کی خوشخبری بھی سنا دی، پوتے کی بھی ساتھ سنا دی. دیکھو کہتے ہیں ہاں جی تھوڑ کے ساتھ میں خوشخبری، تھوڑ کے ساتھ میں خوشخبری. پہلے بیٹے کی شادی کہاں، بیٹا ہوگا اور پوتا ہوگا. ہاں جی تو اس طرح خوشخبری سنائی گئی. تو جب خوشخبری دے چکے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اچھا اب اور آپ کے آنے کا کیا مقصد ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم حضرت لوط کے پاس جائیں گے. کیوں کہ وہ قوم وہ اللہ کی ماننے والی نہیں، اور وہ بڑے بڑے جرموں میں مبتلا ہے، اور وہ بھی کہتے ہیں ہم پر عذاب لے آؤ، لے کے آنا تھا. اب ان کے پاس ہم عذاب کی خاطر جا رہے ہیں. تو وہ پہلے بات ہو گئی کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم وہ مردوں کے ساتھ شہوت رانی کی عادی تھی. تو یہ فرشتے انسانی شکل میں گئے تو انہوں نے سمجھا یہ بھی کوئی لڑکے ہیں کہیں سے آئے ہیں. تو لوط علیہ السلام کے پاس آگے اور کہا کہ یہ لڑکے ہمارے حوالے کرو. لوط علیہ السلام نے بڑا سمجھایا لیکن سمجھے نہیں، بلکہ الٹا جو ہے وہ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے. لوط علیہ السلام نے یہ میری بیٹیاں ہیں، ہاں جی یہ تمہارے لیے پاکیزہ. نبی جو ہوتا ہے وہ امت کا روحانی باپ ہوتا ہے، لہذا میں بھی معاشرے میں بیٹیاں موجود ہیں ان سے نکاح کرو. کہتے نہیں وہ ہم نے نہیں کرنا ہے. یا ہو سکتا ہے کہ آپ نے مخصوص کو اپنی بیٹیوں سے شادی کی پیشکش کی ہو تو باہر کیا. تو انہوں نے بہت تنگ کیا لوط علیہ السلام کو. اور لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، ورنہ کہے آج میرے پاس طاقت ہوتی نا، تم نے میرے مہمانوں کو میرے سامنے پریشان کرنے کی کوشش کی ہے تو میرے پاس طاقت ہوتی میں تمہیں جواب دیتا. اب فرشتے بول پڑے کہ حضرت پریشان نہ ہوں، ہم فرشتے ہیں، ہم تو ان پر عذاب لے کے آئے ہیں، بس آپ راتوں رات یہاں سے اپنے گھر والوں کو لے کے نکل جائیں تو پھر ان پر عذاب آئے گا. چنانچہ لوط علیہ السلام راتوں رات نکلے تو یہ بستی ساری کی ساری فرشتوں نے ہاتھ پہ اٹھائی آسمان پہ لے گئے. آسمان کے قریب جا کے پھر الٹی پٹک دی اور اوپر سے پتھر مارے. اس طرح ان کا یہ علاج ہوا. ولما جاءت رسولنا ابراہیم بالبشرا، جب لے کے آئے ہمارے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری، قالو انہوں نے کہا سلام ہو، السلام علیکم. قال السلام، آپ نے فرمایا السلام علیکم. فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، کہ دیر نہ کی حضرت ابراہیم نے کہ فوراً لے آئے ایک بچڑا بھنا ہوا تلا ہوا. فلما رأى ایدیہم، جب آپ نے دیکھا ان کے ہاتھوں کو کہ لا تاثر الیہ، کھانے کی طرف آگے نہیں بڑھ رہے، ناکرہ ہوں، تو دل میں ان کے متعلق کھٹکا پیدا ہوا. فاوجس منہم خیفہ، اور دل میں ان کے متعلق خوف محسوس کیا کہ دشمنی نہ ہونا، کوئی مسئلہ کیا ہے، کھاندے کیوں نہیں. قال، انہوں نے کہا لا تخف، پریشان نہ ہو، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم بھیجے گئے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف. وامرأتہ، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی قائمۃ کھڑی تھی، فضاحکت، وہ ہنس پڑی. فبشرناہا باسحاق، تو ہم نے ان کو خوشخبری سنائی اسحاق کی. ومن وراء اسحاق یعقوب، اسحاق کے بعد یعقوب کی، یعنی بیٹا ہوگا نام اسحاق، اسحاق دے بیٹا ہوگا نام یعقوب ہوگا. بیٹے کی خوشخبری سنائی پوتے دی ہوئی. ہاں جی. قالت، وہ کہنے لگی یا ویلتا، ہے خرابی، االد وانا عجوز، کیا میں بچہ پیدا کروں گی جب کہ میں تو بوڑھی ہوں. وہذا باری شیخا، اور یہ میرا خامدی بوڑھا ہے. ان ھذا لشیء عجیب، یہ عجیب بات ہے. قالوا، فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم، کیا تم تعجب کرتی ہو اللہ کے حکم سے؟ اللہ کی رحمتیں اور برکات ہیں تمہارے اوپر. اہل البیت، اے گھر والوں.
انہو حمید مجید، بے شک وہ تعریف والا بزرگی والا ہے۔ فلما ذہب عن ابراہیم الروع، پھر جب جاتا رہا ابراہیم علیہ السلام سے ڈر، ہاں جی، وجاءتہ البشرا یجادلون فی قوم لوط، اور آئی ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری، تو وہ اب بحث کرنے لگے فرشتوں سے لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں۔ کیا فرمایا؟ ان ابراہیم لحلیم اوّاہ منیب، کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام نرم دل رجوع کرنے والے بندے تھے۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، کہا گیا اے ابراہیم اعراض کیجیے اس سے۔ انہ قد جاء امر ربک، وہ تو آ چکا حکم تیرے رب کا۔ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، ان کے پاس ایسا آئے گا ایسا عذاب جو ٹلنے والا نہیں ہے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، جب آ پہنچے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس، سِیءَ بِهِمْ، تو وہ غمگین ہو گئے ان کے آنے سے۔ وَضَاقَ بِهِمْ، تنگ دل ہوئے۔ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيبٌ، اور فرمایا کہ آج دن بڑا سخت ہے۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ عَلَيْهِ، آئی ان کے پاس ان کی قوم، ہاں جی، چھلانگے لگاتی ہوئی۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور اس سے پہلے وہ کرتے تھے برے کام۔ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ، اب فرمایا میری قوم یہ ہے، میری بیٹیاں یہ پاکیزہ ہیں تمہارے لیے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي، اور مجھ کو رسوا نہ کرو میرے مہمانوں میں۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تمہارے اندر کوئی بندہ پوت نہیں ہے؟ ہاں بولو کہ کیا تم میں کوئی شریف آدمی نہیں ہے؟ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، انہوں نے کہا آپ تو جانتے ہیں ہمیں آپ کی بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، آپ جانتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں۔ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ، تو حضرت علیہ السلام فرمایا ہے کاش کہ ہوتی میرے پاس طاقت، یا میں جا بیٹھتا کسی مضبوط پناہ گاہ میں۔ قالوا، اب فرشتے بولے، یا لوط انا رسل ربک، اے لوط بے شک ہم تو آپ کے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ لن یصلوا الیک، یہ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے۔ فاسر باہلک بقطع من اللیل، نکل جائیے راتوں رات ہی، رات کسی حصے میں یہاں سے۔ ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک، اور مڑ کر نہ دیکھے تم میں سے کوئی مگر آپ کی بیوی۔ انہ مصیبھا ما اصابہم، اس کو پہنچے گا وہی جو ان کو پہنچے گا عذاب۔ ان موعدہم الصبح، ان کے وعدے کا وقت ہے صبح۔ الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، بس جب آیا ہمارا حکم تو کر دیا ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو نیچے والا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، اور ہم نے برسائے اس پر پتھر کنکر کے تیبتہ مصومۃ عند ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے نشانہ لگے ہوئے تھے۔ وما هي من الظالمین ببعید، اور نہیں ہیں یہ بستی دور ان ظالموں سے۔ عذاب جب آیا تو پتھر جو مارے گئے نا، اپنے جب کہ نشانہ لا کے مارنا خطا نہ جائے، تو اتنا وہ بس کہلو کیڑا پینا وہ طے سا، وہ طے ہو کے آنا سا، وہ چوکتا نہیں سا۔ جتنے بندہ نشانہ لا کے مارے تو عام طور پہ بندے وہ جتنے مارنا ہے لگ جاتا ہے، تو بہت گھٹ خطا ہوتی ہے۔ تو اس خطا ہے ہی نہیں سی، سدے اللہ پاک کی طرفوں جڑا وا وہ طے سی، ہو سکتا بندے کے نام بھی متعین ہو، ادھر پینے پتھر اینو پینا جی۔ اب دیکھو واقعہ بیان کر دیا، آخر میں نتیجہ دیکھو ایک جملے میں دے دیا۔ وہ سمجھانا مقصد تو ہے
مشرکین مکہ کو اور دیگر کفار کو، تو بتا دیا وما ہی من الظالمین بعید۔ ہاں جی، اور یہ جو بستی ہے جس پر عذاب آیا تھا، ان ظالموں مکہ والوں سے کوئی دور تھوڑی ہے، جا کے دیکھنے کے انجام ہوا اللہ کی نافرمانی کا۔ تو یہ مکہ والے کیوں حضور کی مخالفت کرتے ہیں، کیوں قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، کیوں اسلام کی مخالفت کرتے ہیں؟ اگر پہلے قومیں تباہی کا شکار ہوئی تو کیا ان کو ڈر نہیں تباہی کا؟ یہ 7 رکوع مکمل ہوئے سورہ ہود کے اور 12ویں پارے کے۔ 8واں رکوع جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے سورہ ہود کا بھی، اور اسی طرح جو ہے وہ 12ویں پارے کا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، بھیجا ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی حضرت شعیب کو۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، وہ بولے اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے کوئی تمہارا معبود سوائے اللہ کے۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، نہ کم کر کے دو ماپ اور تول۔ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ، میں دیکھتا ہوں تم کو ہاں جی خوشحال۔ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، اور مجھ کو ڈر ہے تمہارے متعلق بڑے دن کے عذاب کا۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اے میری قوم پورا کرو ناپ کو اور تول کو انصاف سے۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، نہ کم کر کے دو لوگوں کو ان کی چیزیں۔ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ پھرو زمین میں فساد مچاتے ہوئے۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، جو بچ رہا ہے اللہ کا ہے دیا ہوا، وہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم مومن۔ ہما انا علیکم بحفیظ، اور نہیں ہوں میں تمہارے اوپر زبردستی کرنے والا۔ یہ ناپ تول میں کمی یہ اس قوم کا خاص کہہ لیں کہ ایک امتیاز تھا، ناپ تول میں بہت کمی کرتے تھے مدینے والے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو پورا ناپ تولنے کا حکم دیا۔ شرک میں مبتلا تھے ہی تھے، یہ ناپ تول میں کمی بھی ان کا بڑا جرم تھا۔ اور فرمایا جو دیکھو جو اللہ پاک نے تمہاری قسمت میں رکھا ہے تمہارے لیے وہی کافی ہے، تو لہذا خواہ ڈنڈی مار کے اضافی جو حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ قالوا یا شعیب وصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، وہ کہنے لگے اے شعیب کیا آپ کی نماز روکتی ہے ہم کو اس بات سے کہ ہم چھوڑ دیں ان معبودوں کو جن کی بات کرتے تھے ہمارے باپ دادا، او نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا ہم چھوڑ دے کرنا وہ سب کچھ جو کرتے ہیں ہم اپنے مالوں میں جیسے چاہتے ہیں۔ انک لانت الحلیم الرشید، بے شک آپ تو باوقار نیک چلن ہیں۔ قال یا قومی، آپ نے فرمایا اے قوم، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، دیکھو تو صحیح اگر میں ہوا دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور اس نے دی ہو مجھ کو بہترین روزی، وما ارید ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، اور میں نہیں چاہتا کہ مخالفت کروں تمہاری اس بات سے کہ جس سے میں تمہیں منع کرتا ہوں۔ ہاں جی کیا میں نہیں چاہتا کہ بات کو خود ہی کروں وہ کام جس سے تمہیں روکتا ہوں، یہ طرح کر سکتا ہوں۔ ان ارید الا الاصلاح ما استطعت، میں تو چاہتا ہوں صرف اصلاح ہی، سنوارنا ہی، جس قدر کے مجھ میں طاقت ہو، جس قدر میرے بس میں میرا بس چلے۔ ہما توفیق الا باللہ، اور نہیں ہے مجھے توفیق کا ملنا مگر اللہ پاک کی طرف سے۔ علیہ توکلت و الیہ انیب، میں نے بھروسہ کیا اسی پر اور اسی کی طرف میں نے رجوع کیا۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَ مِثْلَ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ، اے میری قوم نہ باعث ہو تم کو میری ضد اس بات سے کہ پہنچے تم کو بھی اسی کی مثل عذاب جو پہنچا نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کی قوم کو۔ ہما قوم لوط منکم بعید، اور لوط کی قوم بھی تم سے کوئی دور نہیں۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، آپ نے رب سے بخشش چاہو۔
ثم توبوا الی، پھر توبہ کرو اس کے آگے، ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا محبت کرنے والا ہے۔ قالوا یا شعیب، انہوں نے کہا اے شعیب، ما نفقہ کثیرا ما تقول، بہت ساری بات جو آپ کرتے ہیں ہم نہیں سمجھتے، وَإِنَّا نَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور ہم آپ کو کمزور سمجھتے ہیں، فَلَوْلَا رَحْمَتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اگر آپ کا قوم قبیلہ نہ ہوتا تو ہم آپ کو پتھر مار کے ہلاک کر دیتے، وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور آپ ہم پہ زور آور نہیں ہیں۔ اب دیکھو یہاں تک مخالفت میں اتر آئے، اور شعیب کے بھی دیکھو تو سانو طاقتور نہیں، یہ تیری قوم نہ ہوں قبیلہ نہ ہوں اصل تم چھڑنا نے سے قتل کر دینا سے۔ اب حضرت شعیب کا جواب سنیں، قالا فرمایا یا قوم احرتی اعز علیکم من اللہ، کیا میرا قوم قبیلہ تم کو زیادہ عزیز ہے اللہ سے؟ واتخذتموہ وراءکم ظہریا، ہاں جی، اور اس کو تم نے ڈال رکھا ہے اپنی پیٹھ کے پیچھے، اللہ کا حکم کرتے قوم قبیلوں نے بد کیا۔ ان ربی بما تعملون محیط، بے شک میرا پروردگار ان کاموں کو جن کو تم کرتے ہو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ویا قوم اعملوا علی مکانتکم، اے میری قوم عمل کرو تم اپنی جگہ، انی عامل، میں بھی عمل کرنے والا ہوں، سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے۔ من یاتیہ عذاب یخزیہ، کس کے پاس آتا ہے ایسا عذاب جو رسوا کرے، ومن ہوا کاذب، اور کون جھوٹا ہے، وارتقبوا انی معکم رقیب، انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں۔ ولما جاء امرنا نجینا شعیبا، جب آ گیا ہمارا فیصلہ تو ہم نے نجات دی شعیب کو، والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ ایمان لائے، برحمت منا، اپنی مہربانی سے، وأخذ الذین ظلموا صیحۃ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، اور آپ پکڑا ان لوگوں کو جو ظالم تھے چیخنے، اور وہ پڑے تھے صبح کے وقت اپنے گھروں کے اندر اوندے میں۔ کالم یغنوا فیہا، گویا کہ وہ اس میں کبھی بسے ہی نہیں اس بستی میں۔ الا بعدا لمدینہ، سنو پھٹکار ہے قوم مدین پر، کما بعد ثمود، جس طرح کی پھٹکار پڑی تھی قوم ثمود پر۔ یہ بھی دیکھیں اللہ رب العزت نے حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ بیان کر دیا، اور ان کی قوم کے حالات بتا دی کہ ناپ تول میں کمی اور صرف ان کے امتیازی جرم تھے۔ جب ان کو روکا گیا تو یہاں تک مخالف ہو گئے کہ آپ کو شہید کرنے کے در پہ تھے، لیکن اللہ پاک کی طرف سے جب عذاب آیا تو سارے کے سارے اس طرح تباہ ہوئے گویا کہ یہاں کبھی کوئی رہا ہی نہیں تھا، حالانکہ یہ لوگ نہایت طاقتور تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، 8 رکوع ہو گئے سورہ ہود کے، اور 8 ہو گئے 12ویں پارے کے۔ بے شک ہم نے بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر، وسلطان مبین، اور واضح سند دے کر، الی فرعون، فرعون کی طرف، وملائہ، اور اس کے سرداروں کی طرف، فاتبعوا امر فرعون، پس وہ چلے فرعون کے حکم کے پیچھے، وما امر فرعون برشید، حالانکہ فرعون کا حکم ٹھیک نہیں تھا، یقدم قومہ یوم القیامت، آگے آگے ہوگا وہ اپنی قوم کی قیامت کے دن، فاوردہم النار، تو پہنچا دے گا ان سب کو دوزخ میں، وبئس الورد المورود، ہاں جی، اور برا ہے وہ گھاٹ جس پر وہ پہنچیں گے۔ یعنی دنیا تے ایک ان پیچھے لائے سے نا بندے، تو قیامت کے دن بھی فرعون آگے آگے کو، قوم ساری پیچھے ہوگی، سب میں دوزخ سے نام لے کے جاؤں گا اپنی سرپرستی سے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً، اور پیچھے سے ملتی رہی اس دنیا میں اس کو لعنت، یوم القیامت، اور قیامت کے دن بھی، بئس الرفد المرفود، کیا ہی برا انعام ہے جو ان کو ملا۔ ذالک من انباء الغیب، ذالک من انباء القری، یہ ہے بستیوں کی خبریں، نقصہ علیک، جن کو ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، منہا قائم و حسید، بعض ان میں سے کھڑی ہیں، بعض ایسی ہیں جن کی جڑ کٹ چکی ہے۔ وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود اپنے پر ظلم کرتے تھے۔ فما اغرت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ، نہیں کام آئے ان کے معبود جن کو وہ پکارتے تھے اللہ کے سوا، من شیء، کچھ بھی۔ لما جاء امر ربک، جب آیا آپ کے رب کا حکم، فما زادوہم غیر تتبیب، نہیں بڑھایا ان کے حق میں ان کو سوائے ہلاکت نے۔
وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، ایسے ہی پکڑ ہے آپ کے رب کی جب وہ پکڑتا ہے بستیوں کو تو وہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شدید، بے شک اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے اس شخص کے لیے جو ڈرے آخرت کے عذاب سے۔ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ، فرمایا وہ ایک دن ہے جس میں جمع ہوں گے سب لوگ، اور وہ دن ہے ایسا کہ سب جو ہے اس میں پیش ہوں گے۔ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، اور ہم نہیں مؤخر کر رہے اس کو مگر ایک قریبی وعدے تک۔ یوم یاتی، جس دن وہ آئے گا، لا تکلم نفس الا باذنہ، نہیں کوئی کلام کر سکے گا اللہ کی اجازت کے بغیر۔ فمنہم شقی و سعید، تو اس میں بعض لوگ بدبخت ہوں گے بعض خوش بخت ہوں گے۔ فاما الذین شقوا، یعنی قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے خوش بخت اور کچھ ہوں گے بدبخت۔ فاما الذین شقوا، جو لوگ ہیں بدبخت، ففی النار، وہ دوزخ میں ہوں گے۔ لہم فیہا زفیر و شہیق، ان کے لیے اس میں ہوگا چیخنا اور دھاڑنا۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، ہمیشہ رہیں گے ان میں جب تک کہ رہے آسمان اور زمین، الا ما شاء ربک، مگر وہ جو اللہ چاہے، مگر وہ آپ کا رب چاہے۔ ان ربک فعال لما یرید، بے شک آپ کا پروردگار کرنے والا ہے اس سب کو جو وہ چاہتا ہے۔ یعنی بتا دیا کہ دنیا کے اندر جس بندے نے بھی اپنے پیغمبر کی مخالفت کی اس کا شمار بدبختوں میں ہے۔ قیامت کے دن ان کی صورتحال یہ ہوگی کہ نہایت تکلیف کے اندر چیخیں گے چلائیں گے، جس طرح دھاڑنا، شہیق کو دھاڑنا، یہ شیر دھاڑتا ہے نا جی، تو پورا زور لگا کے دھاڑتا ہے، اس طرح اتنی تکلیف ہوگی پورا زور لگا کے بندے جو ہے نا وہ چیخیں گے۔ ہاں جی، اما الذین سعدوا، لیکن جو بدبخت نہیں بلکہ خوش بخت لوگ ہیں، یعنی یہ ہر نبی کی پیروی کرنے والے لوگ، ففی الجنہ، یہ جنت میں ہوں گے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ ہے آسمان اور زمین، الا ما شاء ربک، مگر جو چاہے تیرا رب، عطاء غیر مجزود، یہ بخشش ہے بے انتہا۔ فلا تک فی فریۃ من، فرمایا فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، تو آپ نہ پڑ جائیں دھوکے میں، ہاں جی، ان چیزوں کے متعلق جن کی یہ عبادت کرتے ہیں کافر۔ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم، یہ نہیں عبادت کرتے مگر جیسا کہ عبادت کرتے تھے ان کے باپ دادا اس سے پہلے، بس اسی طرز پر ہیں جی۔ فإنا لموفوہم نصیبہم غیر منقوص، اور بے شک ہم پورے کا پورا ان کو حصہ دیں گے بغیر کمی کیے، یعنی کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، بے شک عطا کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، اس میں اختلاف کیا گیا، جی، جو خود ہی آپس میں یہ جو ہے فرقے یہودیوں کے مخالف ہو گئے، تورات کے تبدیلیاں کرنے لگے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ، یہ 9 رکوع ہو گئے سورہ ہود کے اور 9 رکوع ہو گئے 12ویں پارے کے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، بے شک عطا کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، اس میں پھوٹ ڈالی گئی۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اگر بات طے نہ ہو چکی ہوتی آپ کے رب کی طرف سے، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان فیصلہ کر دی جاتا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک وہ ایسے شبہ میں ہیں جو ان کو مطمئن نہیں ہونے دیتا۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا لِيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور بے شک جتنے لوگ بھی، ہاں جی، لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، جتنے لوگ بھی ہیں سب کو اللہ پاک پورے کا پورا دے گا ان کے اعمال کا بدلہ۔ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، بے شک وہ ان کاموں کو جن کو کرتے ہیں خبر رکھتا ہے۔ فَاسْتَقِمْ، آپ استقامت دکھائیے، ہاں جی، ثابت قدم رہیے، کما امید تھا جس طرح کہ آپ کو حکم دیا گیا۔ ہمن تاب ماں کا، اور جو کوئی توبہ کریں گے آپ کے ساتھ، ولا تطغوا، اور ہاں جی، اور حد سے، یا یہ اس پیچھے ساتھ ملا لیں کہ ثابت قدم رہیے آپ بھی جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا، اور وہ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی،
ولا تطغوا اور حد سے نہ بڑھے، انہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ پاک ان کاموں کو جن کو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، آپ نہ جھکیں ظالموں کی طرف، فتمسکم النار، کہ تم ہو آگ چھولے، وما لکم من دون اللہ من اولیاء، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوست، ثم لا ینصرون، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اب یہ سارے احکامات دیے جا رہے ہیں، سارے واقعات بیان کر کے کہ مشرکین مکہ اور دیگر کفار جو ہیں اگر حق کو، قرآن کو، آپ کو تسلیم کریں گے تو ان کی کامیابی ہے، وگرنہ ان کا انجام دوزخ ہے۔ اب مسلمانوں کو آگے نیک اعمال کا حکم دیا جا رہا تھا کہ اسلام کے اظہار کے بعد، ایمان کے اظہار کے بعد آگے عبادات میں لگے رہیں۔ باقی بھی صلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، قائم کیجئے نماز دن کے دونوں کناروں میں اور رات کے کچھ حصے میں، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہتے ہیں بے شک نیکیاں جو ہیں وہ ختم کر دیتی ہیں برائیوں کو۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، بے شک یہ نصیحت ہے نصیحت والوں کے لیے، ہاں جی، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ واصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، صبر کیجئے بے شک اللہ پاک نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ فلولا کان من القرون من قبلکم، سو کیوں نہ ہوئے ان جماعتوں کے اندر وہ لوگ جو تم سے پہلے، یا کیوں نہ ہوئے ان جماعتوں میں ایسے لوگ جو تم سے پہلے تھی، اولو بقیۃ، کہ جن میں خیر کا اثر ہوتا، ینہون عن الفساد، وہ روکتے فساد سے، فی الارض زمین میں، الا قلیلا ممن انجینا منہم، بہت تھوڑے تھے ان میں سے جن کو ہم نے نجات دی۔ واتبعوا الذین ظلموا ما اترفوا فیہ، اور پیروی کی ان لوگوں جو ظالم تھے، ما اترفوا فیہ، اسی راہ کی جس میں ان کے لیے عیش تھی، وکانوا مجرمین، اور یہ لوگ جرموں میں مبتلا تھے۔ وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون، آپ کا رب ایسا نہیں کہ ہلاک کرتا بستیوں کو ظلم کی وجہ سے کہ یہاں کے رہنے والے وہ نیک ہوتے، ایسا نہیں، کوئی بستی بھی ہلاک ہوئی تو وہ اپنے جرموں کی وجہ سے ہلاک ہوئی، اللہ کا عذاب اس وجہ سے آیا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو بنا دیتا لوگوں کو ایک ہی جماعت یا ایک ہی رستے پہ ڈال دیتا۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، لیکن یہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے، إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ، مگر وہ لوگ جن پر تیرا پروردگار رحم فرمائے وہ اختلاف سے بچ جائیں گے۔ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اسی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو پیدا کیا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور پوری ہو کے رہے گی آپ کے رب کی یہ بات کہ میں ضرور بھی ضرور بھروں گا جہنم کو، ہاں جی، جنوں سے اور ان تمام انسانوں سے۔ کُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، دیکھیں اب یہ اتنے واقعات بیان کر کے آخر میں پھر نتیجہ نکال رہے، سورہ ختم ہو رہی نہیں، کہتے ہیں کُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، یہ سب چیزیں ہم آپ کو بیان کرتے ہیں رسولوں کے حالات میں، قصوں میں، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، مقصد کیا ہے کہ آپ کے دل کو اس کے ذریعے تسلی دیں۔ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ، اور آپ کے پاس اس صورت میں تحقیق کی بات آ چکی، وَمَوْعِظَةٌ، اور نصیحت آ چکی، وَذِكْرَىٰ، اور یادداشت، یاد دہانی ہے یہ للمؤمنین، مومنوں کے لیے۔ وقل آپ فرما دیجئے للذین لا یؤمنون، ان لوگوں کو جو ایمان نہیں رکھتے، اعملوا علی مکانتکم، اپنی جگہ جو ہے وہ عمل کرو، انا عاملون، ہم اپنی جگہ عمل کرتے ہیں، وانتظروا انا منتظرون، تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں، وللہ غیب السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کا غیب، والیہ یرجع الامر، اسی کی طرف اٹھائے جاتے ہیں سارے کام، فاعبدوہ، اس کی عبادت کرو، وتوکل علیہ، اور اسی پر بھروسہ کرو، وما ربک بغافل عما تعملون، اور آپ کا رب ان کاموں سے غافل نہیں جن کو تم کرتے ہو۔ یعنی ساری بات کا نچوڑ نکال دیا۔ پہلے انبیاء کے حالات آپ کو ہم نے اس لیے سنائے ہیں، پہلی قوموں کے واقعات اس لیے سنائے ہیں کہ آپ ثابت قدم رہیں اور آپ اپنے دین کے کام میں لگیں۔ جو ماننے والے ہیں تو ان کو خوشخبریاں سنائیں، جو نہیں ماننے والے وہ اللہ کے عذاب سے ڈرے۔ چلو یہ سورہ ہود ختم ہو گئی اور 10 رکوع اس کے ہو گئے، یعنی پوری ہو گئی، آخر رکوع تھا، اور 10 رکوع ہو گئے جو ہے وہ 12ویں پارے کے۔ کل سے سورہ یوسف شروع ہوگی انشاءاللہ۔